دل کے بارے میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں اویئرنیس ہے. نیورو سائنس کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. کوئی ایسے سمٹم یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو یہ برین سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. پیشنٹ کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ہاتھ کا دماغ سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے, کیونکہ دماغ خود انسان کو کنٹرول کرتے تو اس لیے دماغ کے لیے اویئرنیس کے لیے خود سے سیلف اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. دماغ کے حوالے سے سب سے اہم یہ ہے کہ دماغ کی اکثر بیماریوں میں درد نہیں ہوتی. اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا اتنا پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات جو MBBS لیول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ چیزیں کور نہیں ہو پاتی. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا جو برین ہے اس کا اپنا سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور برین کو وہ بچانا چاہتا ہے اس ویکنس. پیشنٹ جائے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کو انگزائٹی ہے, تھوڑا سا زبان لڑکھڑا رہی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ کہتے ہیں جی انگزائٹی ہے. اچھا CT اسکین کراتے ہیں, CT بالکل نارمل ہوتا ہے. اگر برین ہیمریج نہیں ہے اور CT اسکین بالکل ٹھیک ہے اور مریض کو ہاتھ میں کمزوری ہے, جو زبان لڑکھڑا رہی ہے تو وہ فالج ہے, اس کو گھر نہیں بھیجنا. کہاں پر وہ سٹیج آتی ہے کہ جب بھولنے والی چیزیں جو ہیں وہ الزائمر بن جاتی ہیں؟ یعنی آپ بھول گئے, آپ کو یاد آ گیا تو یہ تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. آپ بھول گئے, آپ کو یاد ہی نہیں آیا, دوسروں نے یاد دلایا, یہ خطرناک ہے. ڈیمینشیا کے اندر سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری جاتی ہے. روزمرہ کی باتیں انسان بھول جاتا ہے. صبح کھانا کھایا بھول گیا, دوائی کھائی بھول گیا. بھولنے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ انسان کی اسپیشل ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے. اس کو دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا, اس کو گھر کے اپنے دوسرے کمروں کا پتہ نہیں چلتا, اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ واش روم کدھر. اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ اس کو لوگوں کی شکلیں یاد نہیں رہتی. انسان کو اچھائی برائی کی سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کو ماں بہن بیوی اس کے رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. بیوی کو ماں کہے گا, ماں کو بیوی کہہ دے گا. ہمارا جو آج کل کا لائف سٹائل ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لیے؟ ایلوپیتھی دوائی اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس دور میں. میں کہتا ہوں آپ گھوڑے سے جہاز پہ تو چڑھ جاتے ہیں, لیکن آپ جو ہے عام طریقہ علاج سے نکل کے جو دنیا کا جدید ترین طریقہ علاج ادھر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بھی تو وہی چیز ہے. موت کا ہونا ایک وقت کے ساتھ طے ہے, تکلیف کا ہونا اس کا اللہ کی طرف سے ہے. آپ کا کام ہے اچھا معالج ڈھونڈیں, اس پہ اعتماد کریں, علاج کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ اللہ کی مرضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پبلک پوڈ کاسٹ. اور ایز یو نو کہ پبلک پوڈ کاسٹ پہ ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہیں, جو آگے چل کر آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں ہیلتھ وائز. اور بیفور وی گیٹ ان ٹو دس, کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کا جو ایک سول ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی, فیصلہ سازی کی جو ہے صلاحیت دی ہے. سو اس نعمت کو ہم بہت ساری ریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ نگیٹ کر دیتے ہیں. اس کو جو ہے ہم اپنی نگیشن کی وجہ سے اپنے لیے نقصان کا باعث بنتا آگے چل کے. سو کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے بہت ساری وجہوں کی وجہ سے, تو اس لیے ہم اس کو جو ہے پراپرلی کیٹر نہیں کر پاتے اور آگے چل کے ہمیں نقصان ہوتا ہے. سو آج ہم دماغ کے بارے میں بات کریں گے, انسائڈ دا برین جائیں گے ٹو ڈگ اٹ آؤٹ کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو اویئرنیس آپ کو ہو ٹائملی, اگر آپ کہیں پر اس کو ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے آپ کو, تو آپ اس کو پراپرلی ٹریٹ کر سکے اور ٹائملی وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک آپ کو جانا چاہیے. سو آج اس ساری چیزوں کو ڈیبنک کرنے کے لیے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ, ڈاکٹر ابو بکر صدیق, جو کہ اسٹروک اور ویسکولر نیورولوجسٹ ہیں. سو ان سے بات کا شروعات کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کریں. سر تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. سر بہت شکریہ. اچھا سر, کیونکہ ہم یہ بہت ایک کمپلیکس ایشو ہے اور کیونکہ میڈیکل ٹرمز میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام فہم الفاظ میں ہم نہیں سمجھ پاتے. سو بیفور وی گیٹ ان ٹو دس, ہم اس کو کوشش کریں گے کہ بہت سمپل اور آسان الفاظ میں ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو لوگ ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. اب کیونکہ جیسے میں بات کر رہا تھا شروع میں کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, رائٹ. سو اس کا ایک ریزن ہے, ہمارے پاس دماغ ہے. دماغ میں ہمیں فیصلہ سازی کی اللہ نے طاقت دی ہے, سوچنے کی, سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. کیا اتنا امپورٹنٹ ہے دماغ میں, کیونکہ آپ کا تو سبجیکٹ ہے دماغ, وٹ ڈفرینشیٹ برین ود ادر آرگنس ان آور باڈی؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا تو جو چیز دوسری مخلوقات سے انسان سے ممیز کرتی تھی وہ انسان کا علم تھا, چیزوں کا علم تھا. جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا, چیزوں کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے چیزوں کے نام بتائے. یہ وہ چیز تھی جس نے اس کو فرشتوں سے اور باقی مخلوقات سے ایک دم سے ڈیفرنٹ کر دیا, مختلف کر دیا. اور انسانی دماغ آپ دیکھو, ایک ہوتا ہے مغز, وہ مغز تو ہر جانور کے دماغ میں پایا جاتا ہے, برین اس کی کھوپڑی کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن جو انسان کا دماغ ہے یہ تمام تر مخلوقات سے مختلف ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے فنکشن, ہمارے روزمرہ کے کام کو
ایون ایک جانور بھی ہے تو وہ بھی ایک زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے. تو ہمارا دوسرے جو جانداروں سے فرق ہے وہ نیورونز کا ہے. انسانی دماغ میں تقریباً 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں اچھا. جو کہ کسی بھی مخلوق کے اندر پائے جانے والے نیورون سے سب سے زیادہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ ہمارے جسم کا صرف 2% ہے. اور لیکن اس کے نیورونز کا جو انرجی کنزمپشن ہے جو اس کو چاہیے طاقت چاہیے وہ ہمارے جسم کی جو ٹوٹل انرجی کا 25% استعمال کرتا ہے. اور ہمارے بلڈ فلو کا 25% ہمارے دماغ کو جاتا ہے جو موسٹلی وہ نیورونز یوز کرتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ہم دوسرے جانوروں سے ان مخلوقات سے مختلف ہیں. اور ہمارے دماغ کی 2 جہتیں ہیں, ایک فزیکل ہے اور ایک ہماری مینٹیشن ہے. ایک ہے جسمانی جس میں میں بول رہا ہوں, میں حرکت کر رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, یہ سارے کا سارا دماغ کا ایک وہ فنکشن ہے جو کہ تمام تر مخلوقات کے اندر کامن ہے, جس کا زندگی سے اس کا تعلق ہے, ہماری ایگزسٹنس ہے, ہمارا سانس لینا ہے, دل کا چلنا ہے, زندگی موت ہے, وہ ایک چیز. لیکن جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, جو مختلف چیز بناتی ہے, وہ ہماری مینٹیشن ہے, وہ سائیکی ہے. تو ہماری مینٹیشن جو ہے, جو ہمارا مائنڈ ہے, وہ ایک چیز ہے جس نے پوری دنیا کے اندر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اشرف المخلوقات کہلائیں. یعنی ہمارا دماغ ہی ہے جو جس نے ہمیں سوچنا سمجھنا سکھایا, جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم چیزوں کو استعمال کریں, چیزوں کا نام جانتے ہیں. ہمارا ایک زبان ہے جو کہ ہمیں دوسری مخلوقات سے مختلف انداز میں پیش کرتی ہے. ہم سوچتے ہیں, ہم اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں, ہم ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں, ہم ریزننگ کرتے ہیں, ہم اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کو مسخر کرتے ہیں, دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے مختلف ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کائنات کا جتنی بھی ایک پیچیدہ آپ کو نظر آتی ہے, انسانی دماغ اس کائنات کا سب سے پیچیدہ سٹرکچر ہے, سب سے یعنی ایک ایسا عجیب و غریب یہ ڈھانچہ ہے جس کو ابھی تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا, اور بہت کم. اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی ظاہر ہے اتنا, اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور دماغ چاہیے جو اس سے سپر پاور ہو, اس کو سمجھ سکے. ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور انسانی نفع کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ اس کی پاور کا یہاں سے اندازہ کرائیں کہ ایک شہر ہے بہت بڑا, جو ہاں بلڈنگز ہی بلڈنگز ہیں, بلاکس ہیں, ایک پورا شہر ہے وہ بلاک سے بھرا ہوا ہے. اس کو دریا ہے جو اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں, یعنی اس کو یوں سمجھے کہ بلاکس مشینیں ہیں پڑی ہوئی. ان مشینوں کو چلانے کے لیے ہمیں ایٹامک انرجی کے پاور ہاؤسز چاہیے. ان مشینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمیں الگ سے دریا چاہیے. اگر ایک پورا شہر ایسا ہو جس کے الگ سے بجلی پاور ہاؤس ہو ایٹامک, جس کے الگ سے دریا ہوں, اور وہ سب ملا کے ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہو, تو انسانی دماغ اس سے بھی بڑا ہے. بالکل. اور اگر جیسے انسان نے جتنی ترقی کی ہے ابھی پوری دنیا میں, وہ دماغ میں جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا, اگر ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں کہ لیٹ سے کہ دماغ ایک مشین ہے, سو اس کے کون سے ایسے کسی بھی مشین کے جو کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں, رائٹ, ان کا پراپرلی فنکشن میں رہنا اس مشین کے چلنے سے جو ہے وہ اس کا دار و مدار رہتا ہے. اگر دماغ ایک مشین ہے انسان کی, تو کون سے ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ زیادہ پاورفل ہیں, زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی غلطیاں جو ہیں وہ ان نوئنگلی کر لیتے ہیں جس وجہ سے ہمیں آگے چل کے اس میں پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھیں, مشین کا لفظ بہت ہی معمولی ہے دماغ کے آگے. دماغ ایک ایسی سپر پاور ہے جو کہ مشینیں بناتا ہے, مشینوں کو انالیسس کرتا ہے, مشین کو اندر بہتری لاتا ہے. اور ایک جیسے دیکھیں نا, سب سے پہلے انسان نے ابتدائی زندگی میں پہیہ ایجاد کیا, پھر انسانی دماغ نے ہی نسل در نسل سوچا کہ پہیے سے لے کر ہم ایک پورا گیپ دے دے تو ایک سائیکل ایجاد ہوا. وہاں سے آپ دیکھیں کاریں ایجاد ہوئی, وہاں سے ہوائی جہاز ایجاد ہوا, وہاں سے اس کے بعد اب سیٹلائٹ ایجاد ہوئے. تو انسان تو مشین میکر ہے. انسانی دماغ کو آپ کوئی الفاظ ایسے نہیں ہیں جس پہ آپ انسانی دماغ کی پوری تعریف کر سکیں. ہاں نہیں, اس میں 2 باتیں. ایک تو دماغ کو یہ سمجھ لیں کہ یہ دماغ ایک سپر پاور ہے اور پوری کائنات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر طرح کی مشین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ اس کو ہم کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں, کون سی غلطیاں اس کو خراب کرتی ہیں. دیکھیں, ہر ایک سوفسٹیکیٹڈ چیز کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں سوفسٹیکیٹڈ لائف سٹائل چاہیے. اس کے اندر دماغ کی جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو دماغ کو بہترین طریقے سے رکھ سکتی ہے جسمانی طور پر, وہ جسمانی حرکت ہے. ہم جسمانی طور پر جتنے زیادہ متحرک رہیں گے اور ہماری خوراک جتنی متوازن ہوگی اور ہمارے جو شعور کی سطح جتنی زیادہ اس کے طرف غور و فکر کریں گے, اتنی ہم ہیلدی رہیں گے. ہمارا دماغ اتنا ٹھیک رہے گا اور اسی حساب سے اس دنیا کے اندر بہتری سے بہتری اپنے لیے اور معاشرے کے لیے پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ڈیزیزز کی اگر ہم بات کریں, جو برین سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں وہ اتنی سویر ہوتی ہیں
کہ وہ آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، رائٹ؟ آپ کے بولنے کی طاقت، آپ نے چلنے پھرنے کی ساری طاقت جو ہے وہ برین سے ہی کنٹرول ہوتی ہے آبویسلی. سو جو اگر جس طرح کی ڈیزیزز کی بات کریں، پین نہیں ہوتی ہے. جیسے ہارٹ میں آپ کو پین فیل ہوتی ہے یا کہیں اور آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے آپ کو پین فیل ہوتی ہے. باڈی کو سگنل کیسے ملتا ہے؟ اگر برین افیکٹ ہوا ہے، برین سے ریلیٹڈ کوئی اگر چیز ہو، اگر پین ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہو کہ میرا دماغ افیکٹ ہو رہا ہے تو مجھے کہاں پر جانا ہے. تو کیونکہ پین نہیں ہوتی، اویئرنیس بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب مل کے زیادہ ڈیڈلی کمبینیشن بنا دیتی ہیں، لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس میں. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ دیکھیں انسانی برین نے چونکہ پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کائنات کے اندر اس کا ایک رول ہے، تو اگر اس میں درد کی حسیات زیادہ ہوتی تو انسان کسی کام کا نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ یعنی پر سے جو دماغ ہے نا، اس کے اندر کوئی پین کے ریسیپٹرز نہیں ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو درد نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں درد بالکل نہیں ہوتی. انسانی دماغ کے ارد کی جو جھلیاں ہیں وہاں درد کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، خون کی نالیوں کے اندر درد کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ تھوڑا سا انسان کو کوئی پرابلم ہو تو اس کو پتہ چل سکے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فرض کریں میرے کسی پیشنٹ کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ہاتھ کا دماغ سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. دل سے تو سب کو پتہ ہے کہ دل پمپ کرتا ہے تو ہمیں خوراک ملے گی، لیکن دماغ کے حوالے سے کیونکہ دماغ خود انسان کو کنٹرول کرتے تو اس لیے دماغ کے لیے اویئرنیس کے لیے خود سے سیلف اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. تو انسان کو جب آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کوئی حرکت کرتے ہیں، آپ کی آنکھ بلنک کر رہی ہے، آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کی آنتیں حرکت کر رہی ہے، تو سارا کا سارا آپ کے دماغ سے کنٹرول جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے دماغ ہے، اس کے بعد وہ حرام مغز ہے. حرام مغز جو ہے اسپائنل کارڈ جسے کہتے ہیں، ایگزیکٹلی. وہاں سے وہ نکلتی ہیں نروز نکلتی ہیں. نروز جو ہے وہ مسلس کو جاتی ہیں اور مسلس کے ساتھ جہاں پہ اٹیچ ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو نیورو مسکولر جنکشن کہتے ہیں. کسی بھی لیول پہ کوئی بھی پرابلم آئے گا تو مریض کو جو ہے وہ اس کے انسان کو اس حساب سے اس کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی، وہی اس کے اندر تکلیف آئے گی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس پہ اتنی 20ویں صدی پہ ٹوٹل برین پہ ریسرچ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت کم ابھی تک ہم سمجھ سکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برین کو سمجھ آئیے بیماریوں سے. انسان بیمار ہوا، اس بیماری کو پیچھے جا کے دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، وہاں سے پتہ چلا کہ یہ برین اور برین کا یہ حصہ جو ہے اس کے اندر حصہ لے رہا ہے. تو اس لیے دماغ کے حوالے سے سب سے اہم یہ ہے کہ دماغ کی اکثر بیماریوں میں درد نہیں ہوتی. جیسے باقی جسم کے حصوں میں دردیں ہوتی ہیں، تو اکثر بیماریاں چونکہ درد کے بغیر ہوتی ہیں. اور اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اتنا پیچیدہ ہے کہ بعض اوقات جو ہمارا جو MBBS لیول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بھی وہ چیزیں کور نہیں ہو پاتی پوری. لیکن ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، دل کے بارے میں لوگوں کو کہیں نہ کہیں اویئرنیس ہے، ہارٹ ڈیزیزز کے بارے میں. باقی اگر آپ کا لیور فنکشن تھوڑا سا ڈسٹرب کرا، آپ کو کہیں نہ کہیں اویئرنیس ہے. یہ نیورو سائنس کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں، اور ہمارا آج کی جو سٹنگ ہے اس کا مقصد بھی پیورلی یہی ہے کہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچ سکے کہ اگر آپ کو برین ریلیٹڈ کوئی انجریز ہیں یا کوئی ڈیزیزز ہیں یا آپ آگے چل کے ہو سکتی ہیں، آپ کو کوئی سمٹمز ایسے مل رہے ہیں، تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو اتنے ایجوکیٹ نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ سکیں. سو میرا بات کرنے کا، آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے بیسکلی، کوئی ایسے سمٹم جو بہت عام فہم میں ہم بتا سکیں کہ اگر یہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو یہ برین سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہاں، ہے. اس میں دیکھیں برین کی ڈیزیزز کی طرف ہم چلتے ہیں نا، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے چونکہ برین کے ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بیماری کو علامت آ رہی ہے تو یہ کیوں آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو مرگی یا جھٹکے لگ رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے تھے کوئی سایہ ہو گیا، جادو ہو گیا، جی تو اس کو برین سے. اب چونکہ میں نے جیسا بتایا کہ 20ویں صدی میں کافی اس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، پتہ چلا ہے بیماریوں کا نا، تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو انسانی جسم کو متاثر کرتی ہیں اور دماغ سے اس کا تعلق ہے وہ اب پتہ چل چکی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مطلب ہے جو نون کسی کو مسئلہ اور پتہ نہ ہو کہ یہ پرابلم کیوں ہے، یہ بہت ریئر ہوتا ہے. اچھا، اس میں جو کامن سمٹم جیسے دماغ کے حوالے سے ہوتی ہے نا، ایک دیکھیں دماغ کا جیسے کسی انسان کو اچانک اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، اچانک دماغ فیس اس کا ٹیڑھا ہو گیا، اچانک اس کا بولنا بند ہو گیا، اچانک اس کو نظر آنا بند ہو گیا، یا اس کا بیلنس خراب ہو گیا. یہ فزیکل ہے، یعنی جسمانی طور پر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، دوسروں کو پتہ چل رہا ہے. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا مجھے کچھ ہے، کہ جیسے دماغ کا ایک حصہ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم ہیں، اگر اس پہ وہ حصہ متاثر ہو جائے تو مریض ڈینائی کرے گا کہ مجھے کچھ ہے. جب وہ ڈینائی کرے گا تو دوسروں کو تو پتہ چل رہا ہوگا، وہ اس کو انکار کرے گا. تو ایک تو وہ فزیکل ورلڈ کی بیماریاں ہیں. اچھا، دوسری بیماریوں کا تعلق انسان کی مینٹیشن کے ساتھ ہے، مائنڈ کے ساتھ ہے، جس کا جیسے ایک دم سے انسان بیٹھا ہوا اس کا دماغ الٹ گیا،
اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی، اس نے وہ کنفیوز ہو گیا، اس کو چیزوں کے نام نہیں پتہ چل رہے، اس نے ایگریسو بیہیویئر ہو گیا، اس کو چکر آنا شروع ہو گئے. لیکن چکر جو ہے پھر بھی اس کو فزیکل گراؤنڈ پہ پتہ چلے گا، لیکن جو مینٹیشن ڈسٹرب ہو گئی، بیہیویئر خراب ہو گیا، اس کو چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو دائیں بائیں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ وہ سائنز ہیں جو ریڈ فلیگز ہیں. اوکے. اس طرح کی علامات جب بھی ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں دماغ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم بات کریں سوسائٹی کی اویئرنیس کی، آپ ایک پریکٹیشنر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، آپ ڈیلی پیشنٹس دیکھتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ کامن کیا نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں اور وہ کیوں ہیں زیادہ؟ ان کے ریشیو کوئی ایک سیٹ ریزن کی وجہ سے ہے یا ایک نارمل دیکھیں اس یہ کی کیوں، ریزنز ہیں؟ یہ دماغی بیماریوں کا کیوں کا سوال کا جواب بہت بڑا ہے. مختصر یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں جو ماں کے پیٹ سے، جس کو ہم ہیریڈیٹری ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نسل در نسل چلتی ہیں. دماغ کی بہت سی بیماریاں وہ ہیں. دوسرے نمبر پر اور بہت سی بیماریاں جو ماں کے پیٹ میں ڈیولپمنٹ کے دوران ہوتی ہیں، جن کو ہم کنجینیٹل ڈس آرڈرز کہتے ہیں. اوکے. تیسری بیماریاں وہ ہیں جو فزیکل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اچھا، سب سے زیادہ بیماریاں وہ ہیں جو فزیکل انوائرمنٹل فیکٹر سے یا انسان کی اپنی ہیبٹ سے جڑی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ سموکنگ کرتا ہے. اب سموکنگ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی خون کی نالیوں کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتی ہے، اور اس میں دو آرگنز جو کہ بنیادی طور پر ان کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے، دل اور دماغ، تو وہ دماغ کے جو اعضاء ہیں، دماغ اور دل، یہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان کو فالج بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور فالج، اچھا اس کے بعد جو یہ تو ہے سموکنگ ہے جو انسان کی اپنی ہیبٹ ہے. کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو، جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی مطلب ہے اس کو اپنا کنٹرول نہیں ہے، وہ چیزیں ہو گئیں، اس کی وجہ سے بھی دماغ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد انسان کی اپنی ہیبٹس ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، جیسے اس کا چلنا پھرنا ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ سارے عوامل ہیں جو دماغ کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ برین ہیمریج اور یہ جو باقی ڈیزیزز ہے، یہ ایسے نام ہے کہ ایک عام بندہ جب سنتا ہے برین ہیمریج کے بارے میں، گوڈ فاربیڈ اگر کسی کی فیملی میں ہو جاتا ہے تو بہت پینک کر جاتے ہیں، اور وہ اس میں فرکشن آف سیکنڈز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو برین ہیمریج ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ لیٹ سے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کے کسی پیشنٹ کو یہ پرابلم ہے یا برین ہیمریج ہو گیا ہے، سو پینک کیے بغیر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ کیا ہے اور اس وقت دماغ میں کیا کیمیکل ریئیکشن چل رہا ہوتا ہے، کیا وہ باعث بنتی ہے ہائی بی پی کی وجہ سے، شوگر آپ کی شوٹ کر گئی ہے، یا اور بھی عوامل ہوتے ہیں جو مل نہیں، کے وہ یہ سب جیسے میں چیزیں؟ نے عوامل آپ کو، اب سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، انسانی بیماریوں کو جو دماغ سے متعلق ہیں اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اوکے. ایک ہے دماغ کی، حرام مغز کی، آنکھوں کی، خون کی نالیوں کا مسئلہ، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. اور زیادہ بیماریاں یہی ہوتی ہیں، 60 سے 65% بیماریاں خون کی نالیوں سے متعلق ہوتی ہیں، دماغ سے. باقی جو ہے اس کے باقی اعضاء سے اور اس کے مسل تک جو ہے وہ ایک پورا چین ہے بیماریوں کی جو ڈیولپ ہو سکتی ہے. اچھا، اگر ہم فالج کی بات کریں تو فالج بیسیکلی اس کی عام لفظوں میں جب تعریف کرتے ہیں نا، تو انسانی جسم کا کوئی حصہ یا انسانی جو مائنڈ ہے، جو انسانی سائیکی ہے، اس کے اندر کوئی اچانک کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے، کوئی تبدیلی آ جائے. جیسے انسان بیٹھا ہے، اچانک اس کا ہاتھوں نے کام، ایک سائڈ کے ہاتھ نے کام چھوڑ دیا، ایک اچانک اس نے بولنا چھوڑ دیا، اچانک اس کے پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اچھا، یہ تو ہو گیا جو جسم اس کو دیکھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے. دوسرا ہے کہ اچانک اس کا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دماغ کا فنکشن، اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز بدل گیا، اس کا یہ ہو گیا. تو یہ علامات ہیں، اس کو ہم فالج کہتے ہیں یا سٹروک کہتے ہیں. اوکے. یعنی اچانک سے جسم کے کسی بھی حصے کا کام کرنا چھوڑ دینا، چاہے وہ جسم ہو چاہے انسان کا مائنڈ ہو، اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اچانک کوئی کام کرنا چھوڑ دے یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم فالج کہتے ہیں. انٹل پروون ادروائز، کہ یہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن فالج کو پہلے نمبر پر رکھیں گے کہ یہ اچانک ہونے والی چیز ہے. اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، مطلب کیوں کیسے ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے خون کی نالی کا پھٹ جانا جس کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں، اور ایک ہے خون کی نالی کا بند ہو جانا. اوکے. بند کیسے ہوتی ہے؟ یا ویسے خود سے بند ہو جائے، یا لوتھڑا چلا جائے، راستہ بند ہو جائے، خون کی سپلائی بند ہو جائے. اب ان دونوں صورتوں کے دیکھیں، 80% جو فالج ہے وہ خون کی نالیوں کے بند ہونے سے ہوتا ہے. اچھا. اور 20% فالج تقریباً وہ ہوتا ہے خون کی نالیوں کے پھٹنے سے. اچھا، علامات میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اچانک جسم کے کسی حصے کا کام
چھوڑ دینا، وہ دونوں میں ہو سکتا ہے. لیکن برین ہیمریج میں عمومی طور پر اچانک چونکہ نالی پھٹتی تو سر درد بھی ہو سکتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو فالج کے آپ جو اقسام بتا رہے ہیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے، یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، بہت سمپل ہے، کھانا کھا رہے ہو اور آپ کا ہاتھ یوں کام کرنا آپ کو پرابلم کر رہا ہے؟ بہت سمپل ہے. دیکھیں ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس نے نوالا بنایا ہے، ابھی اس کا منہ تک بھی نہیں گیا، نوالا نیچے گر گیا. یعنی اتنا، یعنی کہ سڈن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہائپر ایکیوٹ ہم اسے کہتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ اس نے وہ کھانا کھا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس نے فیل کیا کہ میرا کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ پاور کم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی ویکنیس ہوئی، پھر ٹھیک ہوئے گی، پھر ویک ہوئی، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر کرتے کرتے 2-3 دن میں مکمل طور پر باڈی کا حصہ کمزور ہو گیا. اور یہ جو ساری ہماری بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیٹ سے کہ اگر آپ کی ویکنیس فیل ہوئی یا پھر ٹھیک ہو گئی، پھر ویکنیس ہوئی، پھر 1-2 دن یہ مرحلہ چلا، اس دوران آپ کے اپنے بھی لاشعوری طور پہ بھی لگتا ہے کہ میں بھی شاید میرے ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگی ہے، یا آپ کا مائنڈ آپ کا کام کرتا ہے. اکثر اس سارے ٹائم میں ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ٹائم لیپس کر جائے اگر اس سارے عمل میں. اس میں دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ ایک کمزوری آئی اور اسی وقت بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ ویکنیس ہے اور ٹھیک نہیں ہوئی، اس وقت تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک چیز دھیان میں رہے کہ چونکہ یہ درد نہیں ہوتی اس بیماری میں. اگر دیکھیں نا، آپ کسی کا کام نہیں کرتا ہاتھ، اس کو درد ہوئی اچانک ہاتھ میں، تو وہ اس کا تعلق فالج سے نہیں ہے عمومی طور پر. اگر اس کا جسم کے کسی سے نے کام کرنا چھوڑا ہے اور درد بھی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو فل سٹروک فوراً ہو جائے گا، یا دوسری چیز ہوتی ہے اس میں ہم TIA کہتے ہیں، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہارٹ میں انجائنا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا نالی بلاک ہوئی، درد ہوا، نالی پھر کھل گئی، پھر بلاک ہوئی، درد ہوئی، نالی پھر کھل گئی. وہ دن میں کئی دفعہ بھی ہو سکتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ وارننگ سائن ہے کہ یہ آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، نالی آپ کی بند ہو رہی ہے. وہ چونکہ درد ہوتا ہے شدید، مختلف اور علامات ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا، برین میں صرف ویکنیس آتی ہے، ویکنیس آئی ٹھیک ہو گئی، ویکنیس آئی ٹھیک ہو گئی. اچھا، یہ اس کو TIA کہتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا الگ پیٹرن ہے ٹریٹمنٹ کا. اس میں ہم نے اس مریض کو جیسے ہی آئے گا تو ہم اس کی ٹیسٹ کروائیں گے، دیکھیں گے کہ کون سے جسم سے، حصے سے، دل سے یا خون کی نالیوں سے لوتھڑا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو ویکنیس آ رہی ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کو الگ سے فکس کریں گے. وہ بھی ایک ایمرجنسی ہے لیکن اتنی ایمرجنسی نہیں ہے. لیکن ایک بندے کو اچانک ویکنیس ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں 2 چیزیں دیکھیں. ہمارے پاس پیشنٹ آیا کسی ایمرجنسی کے اندر، کسی بڑے ہسپتال کی، مریض کو یہ تھوڑی سی علامات ہوئیں. عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مریض ایمرجنسی میں گیا، تھوڑی بہت علامات ہوئی ہیں، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کا ہائی ہونا یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا جو برین ہے اس کا اپنا سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور برین کو وہ بچانا چاہتا ہے اس ویکنیس سے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مریض جب جاتا ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہی، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ چیز ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض کو انگزائٹی ہے، تھوڑا سا زبان لڑکھڑا رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، تو وہ کہتے ہیں، اکثر ڈاکٹر جو اس سے ریلیونٹ نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی انگزائٹی ہے. اچھا، CT اسکین کراتے ہیں، CT بالکل نارمل ہوتا ہے. یعنی CT ہم صرف اس لیے کراتے ہیں فالج سے پہلے کہ ہم نے برین ہیمریج کو دیکھنا ہے کہ وہ تو نہیں ہے. اگر برین ہیمریج نہیں ہے اور CT اسکین بالکل ٹھیک ہے اور مریض کو ہاتھ میں کمزوری ہے، جو زبان لڑکھڑا رہی ہے، تو وہ فالج ہے، اس کو گھر نہیں بھیجنا. اور وہ مریض اگر 4.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس پہنچ گیا ہے اور وہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جہاں پر خون کو پتلا کرنے والی دوائی، جس کو ہم TPA کہتے ہیں یا TNK کہتے ہیں، 2 قسم کی میڈیسن آئی ہوئی ہیں آج کل ہمارے پاس، تو وہ ہم 4.5 گھنٹے کے اندر کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لگاتے ہیں تو 50% سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ مریض چلتا ہوا گھر جائے گا. دیٹس ویری نائس. لیکن اب ہم کیونکہ برین ہیمریج کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری یہ شروع ہو چکی تھی. میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو آپ نے فالج کے مریض بتائے ہیں، اس میں سمٹمز ارلی کیا ہوتے ہیں کہ جو جیسے آپ نے بتایا کہ ویکنیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی باڈی آپ کو کوئی سگنلنگ کرتی ہے کہ یہ اب آپ کا جو ہے پرابلم بڑھ سکتا ہے، یو نیڈ ٹو کنسلٹ ٹو دی نیورولوجسٹ؟ بالکل. دیکھیں، ہم نے پوری دنیا کے اندر جو ہمارا فالج کی جتنی بھی ایجنسیاں، جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں پوری ورلڈ میں، ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیں. یہ اویئرنیس بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے، جس کو ہم مختلف ایک فاسٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں، بی فاسٹ کا کرتے ہیں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فاسٹ کے اندر جب چیز ہم کرتے ہیں کہ آپ کا جو F سے مراد فیس ہے، کہ اچانک آپ کا چہرہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہونا شروع ہو گیا، جس کو عام لوگ لکوا کہتے ہیں نا، وہ لکوا بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر
آپ کا بازو کسی کا کمزور ہو گیا اچانک، یا ہاتھ کمزور ہو گیا، یا پاؤں کمزور ہو گیا، یا ٹانگ کمزور ہو گئی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو بولنا ہے وہ زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، اس زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ تو کامن چیزیں ہیں، یعنی زبان لڑکھڑا رہی ہے، فوراً سے کچھ ہو گیا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، یا پھر چہرہ ٹیڑھا ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور سمٹمز بھی ہیں جو مس ہوتی ہیں، جیسے اچانک سے مریض کو بیٹھے بیٹھے چکر آنا شروع ہو گئے، وہ مس ہو جاتا ہے. یا اچانک سے شدید سر درد ہو گیا جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں. یا اچانک سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا، یا اچانک نظر کمزور ہو گئی، یا چکر کے ساتھ انسان کا بیلنس خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، انسان کو دو آنا نظر آنا شروع ہو گئے. یا انسان کو کھانا پانی پی رہا تو اس کو کھانسی آنا شروع ہو گئی، کھانا نگلا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے جو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مریض خود بھی بتا سکتا ہے اور سامنے دیکھنے والا بھی بتا سکتا ہے. کچھ ڈاکٹر چیزیں صاحب یہ یہیں سے ڈسکس کریں گے. میں اپنی آڈینس سے ہی بات کرنا چاہوں گا. دس از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ آئی وانٹ ایوری ون ٹو شیئر دس ود یور لوڈ ونس، بیکاز ہر دوسرے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو کہ فالج کا اٹیک جس کو ہوتا ہے، اور ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، اور بہت ساری میسز کو اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. سو دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ سگنلنگ ہے، اگر یہ سمٹمز آپ کو فیل ہو رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں، تو آپ کو امیجیٹلی بیسس پر کنسلٹ کرنا ہے نیورولوجسٹ کے پاس. بہت سارے کیسز میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور اسی سارے تناظر میں ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل کیری کرتے ہوئے مریض کو ٹائم لیپس کر جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. اور یہ بہت زیادہ ہمارے پاس تقریباً 70-80% مریض وہ آتے ہیں جن کا ٹائم لیپس ہونے کی وجہ سے وہ ٹریٹیبل ہوتے ہیں. دیکھیں فالج کا ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ٹریٹیبل ہے، قابل علاج ہے. یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ فالج کا علاج نہیں، فالج قابل علاج ہے. ڈاکٹر صاحب فالج کا لفظ سنتے ہی ایک بار آپ گھبرا جاتے ہیں، اور بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے اب بیک ٹو اس میں نارمل دیکھیں لائف آج آنا. میں ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہمارا پیغام پہنچے ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. دیکھیں فالج پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ ہے کیا، اس کی علامات ابھی کچھ مزید میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اس میں سب سے اہم چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فالج قابل علاج ہے، لیکن اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. اگر وقت گزر گیا تو پھر قابل علاج اس طرح نہیں ہے. پھر بھی ہمارے پاس آئیں گے تو کسی نہ کسی لیول پہ مریض کو ہم اتنا کریں گے کہ لائف میں انٹر ہو جائے. لیکن اگر ارلی آئے گا تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ یہ ٹوٹل ٹھیک ہو جائے. دیکھیں دل کا مریض ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کا مریض چلتا رہتا ہے، چاہے اس کو فیلئر بھی ہو جائے تب بھی وہ چلتا رہتا ہے اگر ڈیتھ نہ ہو تو. لیکن برین کا مریض معذور ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. فالج کا مریض جب معذور ہوتا ہے تو وہ نہ صرف خود سفر کرتا ہے، اس کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اگر بزرگ ہے تو بچے کام کرنے والے اس کے پاس بیٹھیں گے، اگر کوئی کمانے والا ہاتھ ہے. اچھا اس میں عمر کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی بوڑھے لوگوں کو ہوگا. اچھا یہ ہم 20 سال سے جی 18 یعنی ایون بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچوں کا چلو آپ 18 سال سے لے کر 100 سال تک کسی کو کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں اب 65% نیورولوجیکل ڈس آرڈر جو ہے وہ فالج ہے، اور دنیا میں ہر دوسری تیسری موت کی وجہ فالج ہے. اچھا میں آپ کی اس میں دوسری تیسری وجہ فالج ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ معذوری کی دنیا میں فالج ہے. ان دنیا میں جتنے بھی معذور پائے جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایکسیڈنٹ جو نہیں ہے، فالج ہے. اچھا پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ فالج زیادہ تر غریب لوگوں میں ہوتا ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ یہ میں نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ویل آف نہیں ہوتے اس طرح سے. نہیں، اس کی وجہ ہے دیکھیں برین بہت اسٹرانگ ہے، انسانی دماغ بہت، اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ خون کی سپلائی آگے سے پیچھے سے بہت رچ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرض کرو ایک ویل ٹو ڈو بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے یا صاحب حیثیت ہے، اس کو شوگر ہوگی، اس کو بلڈ پریشر ہوگا، وہ اس کا علاج کر لے گا. وہ جم بھی جائے گا، وہ اسموکنگ کا بھی اس کو پتہ ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے تو اپنی کچھ کیئر کرے گا. اچھا اس کیئر کرتے کرتے ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بہت ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں جنرل، جو مطلب جو ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ہارٹ اٹیک زیادہ ہونے کا کیا وجہ ہے کہ ان کا برین سے پہلے دل جو افیکٹ ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اس کا علاج چونکہ اچھا دل کو جو پروٹیکشن کی دوائیاں وہ برین کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں کیونکہ میکینزم خون کی نالیوں کا ہے. جبکہ عام آدمی بیچارے کو اگر ہارٹ اٹیک ہو بھی جائے تو وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی لائف چونکہ افیکٹ نہیں ہوتی، چلتا تو وہ رہتا ہے، اور پراپر اس کو جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا اسموکنگ، اس کو کنٹرول نہیں کرتا. جب ان کو کنٹرول نہیں کرتا اور بہت سی ہارٹ کی بیماری اس کو چل رہی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، تو الٹیمیٹلی جو انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جو ماسٹر ہے تو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اندر نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب کمنگ بیک ٹو پیرالائسس، یہ ونڈو جو آپ نے بتائی ہے یہ 4-4.5 گھنٹوں کے اندر اگر کوئی پیشنٹ پہنچ جاتا ہے رائٹ جگہ پر رائٹ ٹائم پر، سو یہ ریورسیبل ہے.
جو میں بھی ہماری گفتگو سے اخذ کر سکا ہوں. اور اگر لیٹ سے کہ نہیں پہنچ پاتے فار سو مینی ریزنس، تو پھر وہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ بھی ود تھراپیز اور ود میڈیکیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں دیکھیں ایک تو لیول آف دا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں فالج جو ہے اس کے علاج کے حوالے سے بہت سی ایڈوانسمنٹ ہو چکی. اوکے. پہلی بات تو یہ ہم نے سمٹمز کی بات کی، ادھر میں تھوڑا سا واپس آؤں گا کہ ایک تو وہ سمٹم ہے جو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کمزوری کو بھی سمجھ لیں کہ فالج ہے، لیکن اس کے ساتھ کمنٹیشن کی سمٹمز ہیں. اچانک بندہ چپ ہو جاتا ہے. ایک بزرگ ہے بیٹھے بیٹھے چپ ہو گئے، بول نہیں رہے. ایک بزرگ ہے اچانک بیٹھے بیٹھے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی. بندہ ہے بیٹھے بیٹھے ادھر جانے کی بجائے ادھر جانا شروع ہو گیا، اس کو جوتے پہننے میں دشواری ہو رہی ہے، اس چیزوں کے نام بھولنا شروع ہو گیا ہے. اچھا یہ وہ علامات ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ آدمی سٹھیا گئے ہیں یا ویسے کوئی ٹینشن لے لی ہے، یہ بھی فالج کی علامات ہیں. اچھا. اس کو بھی کبھی بھی وہ نہ کہیں کہ یہ جب تک انٹل پروون ادروائز کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ فالج کی ہے. یعنی علامات کو جب ہم کلوز کریں نا بھی کہ علامات ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ جو پہلے بتائی ہیں اس کے ساتھ دماغ کا الٹ جانا، یہ چیزیں بھی میں نے بتائی یہ ہو تب بھی یہ فالج ہوتا ہے. اچھا اس کی بھی وجہ نالی بند بھی ہو سکتی ہے اور نالی کا پھٹنا بھی ہو سکتا ہے. اچھا نالی اگر بند ہوئی ہے تو اس میں دو چیزوں کا خیال رہے کہ ایک تو جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو 4.5 گھنٹے کے اندر اگر آئے گا تو اس کو ہمارے پاس 2 قسم کے علاج ہیں دنیا کے اندر، ہمارے پاس ہیں یعنی دنیا میں 2. ایک تو ہم خون پتلا کرنے والی دوائی دیتے ہیں جسے ٹی پی اے کہتے ہیں یا ٹی این کے کہتے ہیں، ٹینیکٹیپلیز ہے. اس کو دینے سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ اس کا نقصان زیادہ تو نہیں ہوگا، اس کے حساب سے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر وہ بر وقت وہ انجیکشن لگ جائے اور خون کی چھوٹی نالی بلاک ہو تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں، جو سمجھے کہ 100% بھی ہو سکتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں لیکن اس میں اچھا اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خون کی نالی کون سی بلاک ہوئی ہے، چھوٹی ہوئی ہے، درمیانی ہوئی ہے یا بڑی ہوئی ہے. بعض اوقات لوتھڑا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ خون کی بڑی نالی کو بلاک کرتا ہے. جب بڑی نالی کو بلاک کرتا ہے تو اس میں پھر یہ جو خون پتلا کرنے والی جو کلاٹ کو گھلانے والی دوائی افیکٹ نہیں کرتی. اس میں ہمارے پاس جدید طریقہ علاج ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرومبیکٹمی، جس کو ہم اینڈو ویسکولر نیورولوجسٹ جو ہے، جیسے میرا اسٹروک اینڈ ویسکولر نیورولوجی کا یہ فیلڈ ہے کہ اس کے اندر ہم وہ جیسے دل کی انجیوگرافی کرتے ہیں ہم برین کی انجیوگرافی کرتے ہیں، برین میں جا کے باقاعدہ انسٹرومنٹ ہے جسے ہم لوتھڑا نکال لیتے ہیں اور اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں. اچھا اس کی بھی ٹائم ونڈو ہے، وہ ہے 6 گھنٹے 6 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک ویری کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز آپ کو جب پتہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں جہتیں ہوتی ہیں. ایک سمپل بات ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، آگے ہر مریض ہر سچویشن مختلف ہو سکتی ہے. اب وہ علاج پاکستان میں کچھ جگہوں پر دستیاب ہے، کچھ جگہوں پر جیسے کہ آرمی کے کچھ ہاسپٹلز ہیں، جیسے راول پنڈی میں ایک RIC ہے، لیکن وجہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگا بہت ہے. ایون میں جہاں کام کرتا ہوں فاروق ہاسپٹل، وہاں پر ٹی پی اے ٹی این کے تو 24 گھنٹے اویلیبل ہے، لیکن وہاں پر جو تھرومبیکٹمی ہے اس کی فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن یہ اتنی مہنگی ہے، کم از کم 10-12 لاکھ کا یہ خرچہ ہے، تو یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. ایک تو اس کے لیے ہمیں بہت اچھا نیورو سائنس کا نیٹ ورک چاہیے، بہت ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر چاہیے. پبلک سیکٹر میں یہ لیک کر رہی ہے چیز، اور پبلک کیونکہ حکومت کے پاس تو وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اسٹل اگر یہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہیں چیزیں اویلیبل، سو یہ تو ایک بہت بڑا فلا ہے. دیکھیں پبلک سیکٹر کا پرابلم ہے کہ وہ اس کو جو چیزیں جس طرح چلنا چاہیے نا وہ اس طرح چلتا نہیں ہے. پرائرٹیز چیزیں کیسی ہونی چاہیے ان کا پتہ نہیں ہوتا ان کو. دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایسا نہیں ہے کرنا نہیں چاہتے، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چیز یہ ہے کہ جیسے برین کی چیزوں کی اویئرنیس کا آنا یہ پوری دنیا میں ابھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم چلانا ہے وہ ریلیونٹ لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا. دیکھیں نیورو سائنس ساری کی ساری جو ہے اس کی جو ہے وہ نیورولوجسٹ ہے. نیورولوجسٹ جو ہے اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے خود ٹریٹ کرنا ہے، اس کو سرجری کروانی ہے، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجنا ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا ہے. ایک پورے کا پورا ایک نیورو سائنس کا بہت وسیع نیٹ ورک چاہیے. آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں صرف ہیڈ ایک کے لیے الگ سے ہاسپٹل بنے ہوئے، تو نیورو سائنس تو بہت بڑا ایک بہت فیلڈ واس سبجیکٹ ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک عام فہم جو سوال ہے، اگر کسی کو فالج ہو جاتا ہے آپ کے کسی عزیز و قارب میں، آپ کے گھر میں گاڈ فاربڈ، تو ایک بہت نارمل جو ہم عام فہم لفظوں میں بولتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ ہوا ہے
یا آدھی باڈی پہ ہوا ہے یا زبان کا فالج ہو گیا ہے یا آپ کا صرف پاؤں یا ہاتھ اس طرح سے، یہ کیا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ نروز میں جس طرح کلوٹنگ آ جاتی ہے، برین سے جو کمانڈ جاتی ہے اسی طرح ہم سارا فنکشن کرتے ہیں، اوپر کلوٹنگ جہاں جہاں جو نروز ڈیمیج ہوگی یا کلوٹنگ ہوگی وہ چیزیں آپ کی وہ سفر کرتی ہیں. از اٹ سو؟ بالکل. یا اس کا مزید بھی آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں دیکھیں کہ اس کس میں طرح یوں ورک کرتا سمجھ لیں کہ انسانی دماغ میں فرض کیجیے میں انگلی ہلا رہا ہوں، اس کا پورا سینٹر ہے وہاں پہ. ہے؟ اوکے، دماغ میں. میں سوچوں گا، اور سوچنا بھی لاشعور میں ہے، یعنی میں اتنا سوچنے میں دیکھو سیکنڈ سے بھی کم لگ رہا ہے، لگ ہی نہیں رہا ٹائم. بالکل. میں سوچ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں اور ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، یعنی اتنا ریپڈ سسٹم ہے. تو اس کا ایک سینٹر ہے. میری زبان کا الگ سینٹر ہے، میرے دیکھنے کا الگ سینٹر ہے، میرے سننے کا الگ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، میرے چلنے کا الگ، یعنی پورے دماغ کے اندر سینٹرز ہیں. اچھا پھر اس کو ایک اور چیز بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ وہاں سے ڈائریکٹ میسج آتا ہے، برین کے حرام مغز سے جڑا ہوا ہے، اسپائنل کارڈ سے. اس کے بعد نروز ہیں، وہ نروز آتی ہیں نیورو مسکولر جنکشن مسل سے جڑے ہوتے ہیں. جو ہمارا مین افیکٹر آرگنز ہیں نا وہ دو قسم کے ہیں، ایک مسلز ہیں جن کو اپنی مرضی سے حرکت کراتے ہیں، اور دوسرے وہ آرگنز ہیں جو ہماری مرضی کے بغیر آٹومیٹیکلی کام کر رہے ہیں، آٹونومک نروس سسٹم اسے کہتے ہیں. جیسے دل خود بخود دھڑک رہا ہے وہ بھی دماغ سے تعلق ہے، آنتیں خود بخود موو کر رہی ہیں وہ بھی دماغ سے تعلق ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے. تو یہ دماغ کے اندر سینٹرز ہیں، وہ حرام مغز کے ذریعے ایک ایک جگہ میسج جاتا ہے، ڈائریکٹ میسج جاتا ہے. یعنی جو فزیکل دنیا ہے اس میں دماغ سے براہ راست میسج نروز کے ذریعے جاتا ہے. اچھا اس کے بعد وہ افیکٹ کیسے کرتا ہے، وہ ہماری سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اگر ہماری سوچ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ چیز اٹھانی ہے تو وہ آپ اٹھائیں گے، ٹھیک. تو یہ ہمارا جو مینٹیشن ہے اس کا کسی فزیکل ورڈ سے تعلق نہیں ہے. وہ اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اگر دماغ کا سوچنے سمجھنے کی یا دماغ کی جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ڈسٹرب ہوگا تو اس کے جسم کے کسی حصے پہ اثر آئے گا. تو یہ دو قسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی یہ بھی میں نے بہت زیادہ، کیونکہ ہم اس پر گفتگو ہم نے کرنی تھی تو میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ بھی کی ہے. پوری دنیا میں بھی یہ جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ ینگ ایجز میں بھی اب اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں لوگوں کو. بیسک ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اولڈ ایج میں جا کے آپ کو یہ کہیں پرابلم ہوتی ہے، لیکن ابھی ینگ لوگ بھی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہے اچھا دیکھیں اس ہیں. میں لائف سٹائل کا فرق اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اکثر لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہو رہا ہے. ایسا نہیں آج کل ہو رہا ہے، یہ شروع سے ہو رہا ہے. جیسے پہلے بھی لوگوں کو شوگر ہوتی تھی لیکن لائف سٹائل مختلف تھا، کہ شوگر کا بہت زیادہ تعلق ہے بلڈ پریشر کا، شوگر کا جسمانی حرکت سے. پہلے زمانے میں لوگ بیٹھتے ہی نہیں تھے، یعنی حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں، تو ان کو جسمانی حرکت کی وجہ سے وہ شوگر اتنا افیکٹ نہیں کرتی تھی. فالج پہلے بھی ہوتے تھے، فالج سے معذوریاں بھی ہوتی تھیں، لیکن لوگوں کو آگاہی نہیں تھی اور ڈاکٹر نہیں تھے اور علاج نہیں تھا، تو وہ چیزیں کیا پس منظر میں چلی جاتی. اب چونکہ آگاہی آ رہی ہے تو بیماری کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ رہی کہ ہاں یہ چیز اب ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا. تو فالج جو ہے وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو کسی خاص عمر سے اس کا تعلق ہو. اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو واضح جیسے میں نے بتایا، شوگر، بلڈ پریشر، اسموکنگ، یہ وہ. کچھ ہڈن بھی ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا دل جو ہے پیدائشی طور پر ایسا خراب ہے کہ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، لوتھڑے بنتے ہیں، وہاں سے دماغ کو چلے جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے. کچھ وائٹامنز ہیں ان کی کمی سے فالج ہو سکتا ہے. کچھ ہمارے اندر پروٹینز ہیں اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں ایکوائرڈ ہیں، جیسے ایک فالج ہوتا ہے جس میں خون جو انسان کی وینز کے اندر اگر بلڈ کلوٹ آ جائے، وینز جو ہمارے دماغ سے خون واپس لے کے جاتی ہیں، ان کو جو وریدیں ہیں اس میں اگر خون کا کلوٹ جمع آ جائے تو پیچھے دماغ کے اندر خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسانی دماغ کے جسم کے اوپر اثر آتا ہے. اس کو ہی فالج کہتے ہیں. اور یہ زیادہ تر اس کا جو اثر ہے جو زیادہ یہ پایا جاتا ہے وہ خواتین کے اندر پایا جاتا ہے. اور وہ ان کا جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کے آخری 3 مہینے سے لے کر اس کے پیدائش کے 40 دن تک خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں جو سر درد ہوتا ہے نا اس کی ایک بیسک علامت ہے کہ پریگننسی کے آخری 3 مہینوں میں اور اس کے بعد کے دنوں میں جو سر درد ہے وہ بھی ایک فالج کی علامت ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے فالج پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس میں ڈسکس کیا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ برین ہیمریج. جیسے آپ نے بتایا کہ دماغ کی اگر نس پھٹ جائے آپ کی تو وہ برین ہیمریج ہوتا ہے. ایسے پیشنٹس کی کیا پیچھے بیک ڈور پہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور اس کیس میں اسپیسیفکلی برین سگنل کرتا ہے آپ کو کہ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو جلد سے جلد ٹریٹ کرنا ہاں دیکھیں اس میں 2 چیزیں بڑی، ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو برین ہیمریج ہو یہ بھی فالج ہے، یعنی 20% فالج برین ہیمریج کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا اب برین ہیمریج کو الگ سے ایک بہت بڑا فیلڈ ہے برین ہیمریج کا نا. اس کی ہیمریج کئی وجوہات سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان کی خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں وہ پھٹتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بڑی نالیوں کے اندر پیدائشی طور پر نقص ہوتا ہے اور وہ نالیاں پھٹ جاتی ہیں.
اچھا ان ساری جو برین ہیمریج کا جو بنیادی تعلق ہے نا وہ دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت زیادہ. ایک ہے ہائی بلڈ پریشر اور دوسرا اسموکنگ. اسموکنگ اور ہائی بلڈ پریشر سے انسان کی خون کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں, وہ بلاک ہوتی ہیں تو آگے بیلون بن جاتے ہیں پھر خون کی نالیوں کے اندر, کہیں پہ وہ سکڑ جاتی ہیں, کہیں سے پھیل جاتی ہیں, ان کی نالیاں ویک ہو جاتی ہیں, ان کے اندر کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے, پلاک بننا شروع ہو جاتے ہیں, ہائی کولیسٹرول بھی ساتھ ہے تو مل کے خون کی نالیاں ویک ہو جاتی ہیں. جب ویک ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے تو فریجائل ہوتی ہیں, وہ فریجائل ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں. تو برین ہیمریج اچھا وہ پھٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی اثر جسم پہ ویسے ہی آتا ہے جیسے دوسرے فالج کا آتا ہے. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مریض کو سر درد بھی ہو اس میں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر برین ہیمریج میں سر درد بھی ہو. بعض اوقات کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نالی پھٹی ہے یا بند ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں سی ٹی اسکین ہی کرانا پڑتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ خون کی نالی بڑی پھٹی ہے, تو پھر ہم اس پھٹنے والی کوئی چیز ہوتی ہے اسے ہم اینیورزم کہتے ہیں. یعنی جہاں پہ یہ خون کی نالی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے, جہاں پہ چھوٹا سا ایک نک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وال ویک رہ جاتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک پورا غبارہ سا بن جاتا ہے. اور بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے یا اسموکنگ کرنے سے یا کولیسٹرول زیادہ ہونے سے وہ پھٹتی ہے, تو اس کی وجہ سے اچانک بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس جو برین ہیمریج ہے نا, جو میں بتا رہا ہوں کہ بڑی نالیوں کا غبارہ پڑتا ہے, اس کی جو مین جو علامت ہے وہ سر درد ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک. یعنی اور سر درد یہ کسی خاص حصے میں ہوتا ہے یا بیک آف نو یعنی سر درد, یہ دیکھو یہ عام سر درد نہیں ہوتا. یہ سر درد ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی انسان کو ہوا ہی نہیں ہوتا. پورے دماغ کے اندر ایسے لگتا ہے کہ بم پھٹ گیا, شدید ترین سر درد ہوتا ہے جیسے بم پھٹ گیا. یہ وہ سر درد ہے جس کے اوپر کبھی کسی نے لائٹ نہیں لینا کہ میں اس کو اگنور کروں کہ وہ لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسی بیماری ہے جسے 50% سے زیادہ بندوں کی موت ہو جاتی ہے. نا اگین دس از ریئلی امپورٹنٹ, کیونکہ ابھی یہ جو بات آگے ڈاکٹر صاحب سے ہم کرنے والے ہیں, یہ بھی خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ ریلیٹ کرے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے موقع پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے بم بلاسٹ ہو گیا آپ کے دماغ میں, اس طرح کا سر درد ہوتا ہے, وامٹنگ بھی اس کی ایک ریزن ہے, اور بے ہوشی ہو جانا یا بے ترتیب باتیں کرنا, کچھ اس طرح کے بھی سمٹمز ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو جب ہیڈ ایک ہو جائے اتنا شدید, کوئی اور علامت نہ ہو, تو فوراً سے آپ نے نیورولوجسٹ سے ملنا ہے یا کسی ایسے ہاسپٹل میں جانا ہے جہاں پہ نیورولوجسٹ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ موجود ہوں, یہ نہیں ہوتا کنسلٹنٹ ہر وقت موجود ہو. آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سسٹم کو نیورولوجسٹ موجود ہیں, وہ چاہے 24 گھنٹے بعد آ کر دیکھیں, لیکن اس سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی نرس کو اور وہاں کے عام ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیورولوجی کا مریض آ گیا ہے, یہ ہمارے نیورولوجسٹ نے دیکھنا ہے, وہ اس سے کمیونیکیٹ بھی کر لیں کہ وہ اس کو پراپر اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا. کبھی بھی کسی کو اچانک شدید سر درد ہو, اچھا اس سر درد جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سر میں سے بم پھٹا ہے, اس کی اور علامات کے اندر الٹی بھی آ سکتی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کے ساتھ بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ بندہ جو ہے نا سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ سارے یعنی اچانک سر درد کا ہونا, ساتھ میں الٹی کا آ جانا, اور یا پھر ساتھ میں چکروں کا آ جانا, یا ساتھ میں جسم کے کسی حصے کمزور ہو جانا. لیکن یہ جو میں جس سر درد کی بات کر رہا ہوں, جو تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک, یہ پورے برین کے اندر, یا سر کے اوپر آپ پانی ڈال دیں نا تو دماغ کے اندر خون کی نالی پھٹی, پورے برین پہ بلڈ پھیل جائے گا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کوئی ہاتھ کمزور ہو گیا یا نظر چلی گئی, اس میں عمومی طور پر بندہ یا بے ہوش ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ سر درد آئے گا, بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم دیکھیں گے اس کو پتہ چلے گا اس کی نالی پھٹ چکی. اچھا ایک اور بات بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر تھنڈر کلیپ ہیڈ ایک, ہر ایسا شدید سر درد صرف خون کی نالی ہی پھٹی ہو. بعض اوقات اسٹریس میں بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات یہ جو وینس تھرومبوسس ہم کہتے ہیں, وینس بلاک, اس میں بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات میننجائٹس, دماغ کا انفیکشن ہے, اس کے اندر بھی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بھی صورت ہو, جب شدید سر درد اچانک اتنا زیادہ ہو تو کبھی بھی اس کو لائٹ نہ لیں. اچھا, اب اس طرح کے کیسز میں جیسے برین ہیمریج کی بات کریں, اس میں ٹائم ونڈو تھوڑی کم ہوتی ہے اور اس میں مورٹیلٹی ریٹ بھی آئی گیس تھوڑا زیادہ ہے. ہاں دیکھیں, جو برین کی نالی بلاک ہوتی ہے نا, اس میں عمومی طور پر ہم 20% مورٹیلٹی, یعنی 100 میں سے 20% مریض کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا جو برین ہیمریج ہے, عام برین ہیمریج جو شوگر کی جو مطلب بلڈ پریشر اسموکنگ وغیرہ سے ہوتی ہے, اس میں 40% خطرہ ہوتا ہے مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں تھنڈر کلیپ والا, اس کے اندر 50% خطرہ ہوتا ہے کہ مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی. یعنی ایون علاج کے باوجود بھی اس کو ظاہر ہم علاج کرنے کو منیمائز ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے پاس جتنے بھی مریض ایسے آئے ہیں تھنڈر کلیپ کے, الحمدللہ 99% ٹھیک ہو کے گئے ہیں. اچھا, سوائے اس میں بہت کم کسی, کیونکہ ظاہر ہے ارلی. اچھا اس کے اندر بھی ٹائم ونڈو بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں برین ہیمریج اور خون کی نالی کے بند ہونے کی ٹریٹمنٹ بہت مختلف ہے. ان کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے اور وہ ہے سی ٹی اسکین. نالی بند ہوگی, سی ٹی اسکین بالکل ٹھیک ہوگا, جس کی وجہ سے یہ مس کنسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں سی ٹی ٹھیک ہے, گھر چلے جو ٹینشن ہوئی ہے. اچھا برین ہیمریج ہوگا تو اس میں پتہ چل جائے گا, تو سی ٹی اسکین ہم کروائیں گے, برین ہیمریج کو الگ طریقے سے ٹریٹ کریں گے, اور نالی بلاک ہو تو الگ کریں گے.
جس کی نالی بند ہو جائے گی اس کا بلڈ پریشر ہم کم نہیں کریں گے اگلے 24 گھنٹے میں. جس کی نالی پھٹ گئی ہو اس کی جتنا جلدی ہوگا ہم بلڈ پریشر کم کریں گے, کیونکہ اتنا ایسے پیشنٹس کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے, ہاں بہت نہیں ارلی سے. شوٹ تو دونوں کا کرے گا نا. دیکھیں برین کو جب بھی انسلٹ ہوگی ایکیوٹ اچانک تو دماغ کا اپنا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, برین کا بی پی تو ہائی ہو جائے گا. وہ برین کو بچانے کے لیے ہے, وہ اللہ کی طرف سے پروٹیکٹیو میکینزم ہے برین کا. اچھا, جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں نارملی ان کی اسپیچ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, یا لیٹ سے کہ اگر ان کا کوئی بھی آرگن ڈسٹرب ہوا ہے, ریورسیبل ہوتے ہیں, یا اس میں بھی پہلے 3-4-5 مہینے امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ وہ مطلب بیک ٹو نارمل, مطلب وہ ان کی mortality کا جو ایک رسک ہے اس میں سے نکل آئے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے, تو پہلے 3-4 مہینے امپورٹنٹ ہے اس میں؟ دیکھیں ٹریٹمنٹ کو ہم ایک الگ زاویے سے دیکھیں. ایک ہوتا ہے کیور کہ 100% بندہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے کہ بیس لائن پہ مریض کو ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے, اس کو ہم نے علاج کیا, اس کی زندگی بچ گئی, یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے. ایک مریض ہے ہمارے پاس پوری سائڈ کی بازو ٹانگ کی ویکنس کے ساتھ آیا, اس کا زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے, کچھ عرصے کے بعد وہ چلنا شروع ہو گیا, تو یہ بھی ٹریٹمنٹ ہے. یعنی ہم نے ریلیٹیولی دیکھنا ہے کہ پہلے سے یہ بہتر ہے. ایک مریض آتا ہے جتنا جلدی آئے گا اتنا ہی اس کی ٹریٹمنٹ کا فائدہ اس کو زیادہ ہوگا. ایک مریض آتا ہے اور ہر مریض ڈیفرنٹ ہے. ایک مریض آتا ہے وہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے, ایک ہوتا ہے وہ 80% ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے وہ 90% ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے, ایک ہوتا ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی خدا نہ خواستہ. مطلب یہ ہر مریض کے بیماری کے ایکسٹینٹ کے حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے, اس کی جتنے وقت کے حساب سے ہمارے پاس آئے گا. فرض کرو ایک مریض کو فالج ہوا, ہمارے پاس 3 مہینے بعد آیا, ویل چیئر باؤنڈ ہے, وہ ہاتھ بھی نہیں ہلتا, بول بھی نہیں سکتا, بالکل اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, وہ مایوس ہے, پورا خاندان پریشان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں. ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کہے گا اس کا اب کوئی علاج نہیں, بس خدمت کرو. جبکہ میرے پاس آئے گا تو جبکہ ظاہر ہے میں اسٹروک اینڈ ویسکولر نیورولوجسٹ ہوں, میں کہوں گا نہیں یہ نہیں ہے, اس کا علاج ہے. ان کی وہ چیزیں جو ٹریٹیبل ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے, اس کو ہم نے مینٹیشن ٹھیک کرنی ہے, ہم نے اس کو دوائی دینی ہے تاکہ یہ اس کی سوچ مثبت ہو اور یہ مایوسی سے نکلے. دوسری دوائی ہم نے دینی ہے تاکہ اس کی جسمانی طور پر اس کی خوراک کا بندوبست ٹھیک ہو, اس کو ہم گائیڈ کریں گے اس کی جسمانی طور پر کیسے خدمت کرنی ہے, اس کی خوراک کیسے بہتر کرنی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی ایک سائڈ کمزور ہے, دماغ بہت بڑا ہے, ہم نے دوسری سائڈ کو بھی بچانا ہے, تو اس کی دوائیاں دینی ہے تاکہ دوبارہ فالج نہ ہو. یعنی ہر سٹیج کے اوپر علاج ہے, لیکن علاج کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علاج کسے کہتے ہیں. ایک ہے کہ 100% ٹھیک ہونا, ایک ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے اس سے بہتر ہو جائے. اس طرح کے پیشنٹس میں سے 100% ریکور ہو جاتے ہیں؟ 100%. میرے پاس تو ہزاروں مریض اس طرح کے آئے ہیں جن کو بالکل مایوس لوگ اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں, تو الحمدللہ انہوں نے چلنا بھی شروع کیا ہے, ان کی زندگی کے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں. تو اچھا, اس میں تھیراپیز بہت رول پلے کرتی ہیں. اگر آپ کو تھوڑے سے آرگنز آپ کے ویک ہو گئے ہیں تو تھیراپیز کے ذریعے آپ ان کو موبیلٹی کیونکہ آ جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں سب سے اہم چیز جو انسانی برین کی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. اوکے, یہ ایسا زبردست فینومینا ہے جو یعنی برین اپنے آپ کو ریپیئر کرتا ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے, نئے کنیکشنز بنتے ہیں. فرض کریں ایک حصے کی نالی بلاک ہوئی, ایک حصے کی ٹیشو کی بلڈ سپلائی ختم ہوگی, وہ ڈیڈ ہوگی. اب آپ نے اس کو زندہ کیسے کرنا ہے, اس کا تعلق آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ہے. ایک شخص ہے اس کو فالج ہوا, اس کو کسی نے ورزش ہی نہیں کرائی, اس کو نیورو ری ہیب جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو ری ہیب میں گیا ہی نہیں, کسی ڈاکٹر نے گائیڈ نہیں کیا, تو اوپر سے تو برین ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا جسم ٹھیک نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اس کا سب سے علاج کا اہم حصہ ہوتا ہے کہ جو فالج ہو چکا ہے اس کی ریکوری میں سب سے اہم چیز نیورو ری ہیب ہوتی ہے. نیورو ری ہیب کیا ہوتی ہے, اس کے اندر آگے بہت سے اس کے پہلو ہیں, اس میں آکوپیشنل تھراپی ہے, اس میں لینگویج تھراپی ہے, اس میں اسپیچ تھراپی ہے. اس میں ہم اس کو فزیکل جو ہمارے اچھے اسٹروک کے یا نیورو ری ہیب کے لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں یا خود گائیڈ کرتے ہیں. تو جسم کو جو ہے وہ ایکسرسائزز کروانی ہوتی ہے, انسانی کو سائیکی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اس کی اسپیچ تھراپی کرانی ہوتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کرتے کرتے جو برین جو ہے وہ اس کے کریکشن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ والے حصے جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی حد تک پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ڈیمیج ہوا ہے. وہ 100% بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ 100 اگر % ڈیڈ ہے تو وہ 10% ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں پیشنٹ ویری کرتا ہے اور یہ چیزیں کام کرتی رہتے ہیں. اس میں ایک ہی میسج ہے کہ مایوس نہیں ہونا. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ماہر بنایا ہے, اور اللہ کو دنیا نے اسباب سے جوڑا ہے. اس چیز کا ماہر ڈھونڈیں, اس سے علاج کرائیں اور یقین اللہ پہ رکھیں. دیکھیں موت کا ہونا ایک وقت کے ساتھ طے ہے, تکلیف کا ہونا اس کا اللہ کی طرف سے ہے. آپ کا کام ہے اچھا معالج ڈھونڈیں, اس پہ اعتماد کریں, علاج کے بعد جو نتیجہ نکلے وہ اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی آگے چلتے ہیں. ناؤ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت زیادہ لوگ اس سے بھی ریلیٹ کریں گے. الزائمر کے بارے میں بات کرتے ہیں. نارملی الزائمر کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو یہ ایک ٹرم آتی ہے کہ بھولنا, چیزیں بھول جانا,
یا یہ ایجنگ کے ساتھ زیادہ اس کو جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے، بٹ کہاں پر وہ اسٹیج آتی ہے کہ جب بھولنے والی چیزیں جو ہیں وہ الزائمر بن جاتی ہیں، یا نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو ڈیبنک کریں تو وہ کس طرح سے الزائمر جو ہے وہ کور کرتا ہے؟ دیکھیں بھولنا ہی بھول جائے، اچھا، یعنی آپ بھول گئے آپ کو یاد آ گیا تو یہ تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. آپ بھول گئے آپ کو یاد ہی نہیں آیا، دوسروں نے یاد دلایا، یہ خطرناک ہے. اچھا اس کے بعد سب سے پہلے آپ الزہیمر کو سمجھ لیں. الزہیمر بیسیکلی ایک ڈیزیز ہے، بیسیکلی آپ ڈیمینشیا کو سمجھیں. انسان کی جو مینٹیشن ہے، ایک چیز ہوتا ہے بندہ پیدائشی طور پر اس کا کوئی ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، نہ وہ نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، نہ وہ کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہے، نہ وہ دنیا کے اندر انٹریکشن پراپر طریقے سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمینشیا، یعنی مینٹیشن ہے ہی نہیں پیدائشی طور پر. اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے. اس کی لرننگ کا دو اسپیکٹ ہے، ایک تو فزیکل اسپیکٹ ہے نا، چلنا پھرنا کھانا پینا، دوسرا اس کی دماغ، ہمارا ایک برین کا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس، وہ انسان کا وہ حصہ ہے جو دوسری تمام تر مخلوقات سے ممتاز ہے، بہت سپر چیز ہے. وہ اس کا وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں تھنکنگ، ہمارے ایگزیکٹو فنکشن، ہمارا انالیسس، ہمارا جو ایبسٹریکٹ تھاٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ چیز آپ نے بتائی اور فوراً پورا پکچر میرے ذہن میں آ گئی، ہاں اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایبسٹریکٹ تھاٹ کہتے ہیں. تو اچھا یہ ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسان نیمنگ. چیزوں کے نام انسان کو یاد ہوتے ہیں، چیزوں کے نام پتہ ہوتے ہیں، پھر اس کو جملے بناتا ہے، پھر اس کو کوریلیٹ کرتا ہے، پھر وہ اس کو انالیسس کرتا ہے، پھر اس کی ایک بصیرت ہوتی ہے، پھر وہ معاملات کو حل کرتا ہے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، اس کو مینٹیشن کہتے ہیں. جی، ڈیمینشیا کیا ہے؟ وہی چیز جو سیکھی ہوئی ہے انسان نے وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی. اوکے، اور دوسری بات، جو نئی چیزیں رجسٹر ہونی ہے، جیسے نئی چیزیں میں نے صبح کھانا کھایا تو مجھے یاد ہے میں نے کیا کھایا تھا، رجسٹر ہوگی نا. بے شک وہ بھول جائے کچھ دنوں کے بعد، لیکن صبح کا شام تک تو اسی طرح شارٹ ٹرم میموری سے کہتے. تو ڈیمینشیا کے اندر سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری جاتی. روزمرہ کی باتیں انسان بھول جاتا ہے. صبح کھانا کھایا بھول گیا، دوائی کھائی بھول گیا، کسی کو پیسے دیے بھول گیا. اچھا اس کے بعد پھر بھولنے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ انسان کی اسپیشیل ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ واش روم کدھر ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے کہ اس کو لوگوں کی شکلیں یاد نہیں رہتی، اس کو اپنا پرائے کی پہچان ختم ہوئی. اس کے بعد اور سٹیج آتی ہے کہ اس کو جو اس کی بنیادی حاجتیں ہیں، پیشاب پخانے کا بھی پتہ نہیں چلتا. اس کی اور اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھائی برائی کی سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کو ماں بہن بیوی اس کے رشتوں کی پہچان ہی ختم ہو جاتی. بیوی کو ماں کہے گا، ماں کو بیوی کہہ دے گا، مطلب یہ چیزیں شروع ہو جاتی. تو اس کو ڈیمینشیا. اچھا ڈیمینشیا کی جب بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے، دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب یہ علامات آتی ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے کہ چونکہ اولڈ ایج لوگ ہوتے ہیں، اکثر 60 کے بعد زیادہ ہوتا ہے، ینگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ریئر ہے. اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہن بزرگ ہیں بس ایسے ہی انہوں نے کرنا ہے. اکثر عمومی طور پر ڈاکٹر ہی یہ گائیڈ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے، یہ چیز آگے کی بہت ایڈوانس چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ بس اب ان کی خدمت کرتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی یادداشت چلی گئی. یہاں پہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. جب ہمارے پاس ڈیمینشیا کا مریض آتا ہے تو ہم نے ڈیمینشیا کی ٹریٹیبل کازز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو اس کی بندے کی مینٹیشن خراب ہوئی ہے، اس کی قابل علاج وجہ ڈھونڈنی فرض ہے، کہ اگر وہ مس ہوگی تو پھر تو ہم نے ڈیزاسٹر کر دی، ہم نے ڈاکٹری تو نہ کی. اچھا اس میں دیکھو ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں کہ وہ کسی سٹیج پہ گرے ہوتے ہیں. ان کے جب ہم سی ٹی اسکین کراتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بابا جی کی یادداشت جا رہی ہے. سی ٹی اسکین کرایا، پتہ چلا اندر لوتھڑا پڑا ہوگا خون کا، کھوپڑی اور برین کے درمیان. اس کی الگ ایک پورا سسٹم. تو اس کو ہم برین کو بلڈ نکلواتے ہیں، بندہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ٹریٹیبل ڈیمینشیا ہے. کچھ مریض ہوتے ہیں ان کو اندر تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے، وہ ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، یادداشت ٹھیک ہو جاتی ہے. کچھ کے اندر وائٹامن جیسے B12 ہے، فولک ایسڈ ہے، میتھیکوبال کی کمی ہو جاتی ہے، فولک ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے، وہ دیتے ہیں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جب سب کچھ ہم دیکھ لیں کہ کوئی چیز ٹریٹیبل نہیں ملی، اور دماغ کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب سکڑ رہے ہیں، اور اس کا کلینیکل جو معائنہ ہم کرتے ہیں، پھر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ الزہیمر ڈیزیز. اچھا الزہیمر ڈیزیز ٹریٹیبل نہیں ہے، کیور نہیں ہے، لیکن اس کیور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندے کو چھوڑ دیں، کیونکہ انسانی برین ایک بلا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو وہ تباہی پھیر دے گا مریض. اس کا بیہیویئر خراب ہوگا، وہ سوئے گا نہیں، وہ لڑے گا، وہ دماغ. ہم نے پھر جو ڈیمینشیا کے مریض کا علاج کرنا ہوتا ہے جو ٹریٹیبل تو نہیں ہے لیکن اس کی جو علامات ہیں وہ ٹریٹیبل ہے، تاکہ خاندان کے لیے آسان ہو جائے اس کو سنبھالنا. جیسے چھوٹے بچے کو سنبھالتے ہیں، اس کا سنبھالنا، اس کا بیہیویئر ٹھیک ہو جائے، اس کی نیند ٹھیک ہو جائے، اس تھوڑا سا آپ کی بات ماننا شروع کر دے،
تو آپ کی زندگی آسان ہو اچھا جائے ڈاکٹر گی. صاحب، یہ جو ساری جرنی آپ نے بتائی ہے ڈیمینشیا کی اور الزائمر کی، پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ہم گئے لیٹ سے، اور یہ ہم نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ورسٹ کیس سناریو ڈسکس کیا کہ ورسٹ پاسبل کیا ہو سکتا ہے. ابھی یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کی جو پیس ہے یا جو ٹائم ہے، یہ کتنی یا بہت ریپڈلی یہ ہوتا ہے یا یہ یہ ود ٹائم سلولی، سلو؟ یہ سلو پروگریشن ہے. اوکے. یعنی کہ یہ اگر ٹریٹیبل ڈیمینشیا تو بعض اوقات جیسے کسی کو بلیڈنگ ہوئی 1-2 مہینے میں علامات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن جو الزہیمر ہے اور بھی کئی ہیں، اس کو فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا ہے، اور مطلب کئی ٹائپس کا ڈیمینشیا ہوتا ہے نا. تو وہ ڈیمینشیا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ایئرس، یعنی 1 سال میں 2 سال میں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں وہ جلدی بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا وہ ہڈن تھا اچانک ظاہر ہو گیا. جیسے ایک بزرگ آدمی ہے، اس کو آپ نے سرجری کروائی، انستھیزیا دیا، وہ اچانک اس کا ڈیمینشیا سامنے آ گیا. یا کسی کو مینٹل ٹراما ہوا، کوئی کسی اس کے نیئر اینڈ ڈیئر کی ڈیتھ ہو گئی، اچانک اتنا سٹریس ہوا تو اچانک وہ ڈیمینشیا کی ساری علامات اس کے اندر ظاہر ہو جائیں گی. یعنی سلو ڈیولپ ہو رہا تھا لیکن اس کو علامات نہیں تھی. جیسے کوئی ٹریگر آیا، اچانک ایکیوٹ سٹریس آیا، ایون دین کہ اگر ایک بندے کو اجنبی جگہ پر لے کے چلے جائے، ایک بزرگ آدمی جس کا دماغ فریجائل ہے. میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جی، وہ اندرون لاہور میں وہ رہتے تھے، ان کے بچوں نے گھر بنا لیے بحریہ ٹاؤن میں یا ڈی ایچ اے میں. اب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں جی بابا جی دماغ خراب ہو گیا، بابا جی اس گھر میں رہتے نہیں ہیں، یہ بار بار ادھر جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، باتیں بھول جاتے ہیں. اچھا ان کو پھر ہم پورا جب اس کو کیس سینیریو دیکھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ان کی آپ نے جب جگہ تبدیل کی ہے نا، ان کا پورا مائنڈ سیٹ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، ان کی لائف وہاں سے جڑی ہوئی ہے. آپ نے ان کو اپنی لائف میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب جو ڈیمینشیا جو ان کا جو چھپا ہوا تھا اور جو ہو سکتا ہے ظاہر ہی نہ ہوتا، لائف اچھی گزر جاتی، وہ اجنبی جگہ پہ جانے سے، ان کے دوست احباب، ان کے ریلیشن، ان کی جو مانوس جگہوں سے آپ نے اس کو دور کیا اور یہ چیز ہو گئی. بالکل تو یہ ٹھیک. اٹس ویری کامن، یہ کوئی ایسی ان یوزول چیز نہیں ہے. میرے پاس کئی پیشنٹ ایسے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹریس کو ہم نارملی مینٹلی یا ایموشنلی ایک چیز کی طرح دیکھتے ہیں، بٹ لیٹس ٹاک اسٹریس ایز اے نیورولوجیکل تھنگ، رائٹ؟ نیورو کی سائنس میں اسٹریس آپ کے دماغ میں جب زیادہ اسٹریس آپ کو رہنا شروع ہو جائے تو برین افیکٹ کرتا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے؟ دیکھیں اسٹریس جو ہے وہ ایک نارمل لائف فینومین ہے جیسے. اچھا لیکن اگر اسٹریس آٹے میں نمک کی طرح ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر اسٹریس زیادہ ہو جائے گا جس سے کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوگی تو وہ بیماری بن جائے گی. ایک تو یہ پہلو ہے. جیسے آپ اگر اسٹریس نہیں لیں گے تو آپ آفس نہیں آئیں گے، کام نہیں کریں گے. ایک چھوٹا چھوٹا اسٹریس آپ کو چاہیے. اگر آپ کو اسٹریس نہیں ہوگی تو آپ بدھو ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسری تو یہ ہے اسٹریس بغیر کسی وجہ کے، یعنی انسان کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، پھر بھی اس کو اسٹریس ایسا آ گیا کہ وہ اس کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو گئی. ایک ہے کہ ایک بندے کو بیماری ہے، اس کو شوگر ہو گئی، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، اس نے وہ اسٹریس لینا شروع کر دی. تو دونوں صورتوں میں انسانی دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتے ہیں جسے سیروٹونین کہتے ہیں، اور نور ایپینیفرین ایک ہوتا ہے. ان دونوں کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، سیروٹونین لیول کم ہو جاتا ہے یا اتنا ایکٹیو نہیں رہتا. تو اس سے انسان کے جو خوشی والا ایلیمنٹ ہے نا انسانی جسم کا، جس کی وجہ سے انسان معاشرے میں انٹریکٹ کرتا ہے یا اب ڈے ٹو ڈے کام سر انجام دیتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. اچھا اس اسٹریس ہے، اس کی پھر ایک انگزائٹی الگ چیز ہے، اسٹریس الگ چیز ہے، اس کو پھر ہم اس حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں. اگر وہ فرض کرے فالج کا مریض ہے، اس کی انگزائٹی اور اسٹریس کو ہم نے ہر حال میں ٹریٹ کرنا ہے. اگر اسٹریس ٹریٹ نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک بندہ ہے نارمل ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کوئی وجہ نہیں ہے اسٹریس ہونے کی، بغیر وجہ کی ہو گئی. اچھا وجہ کوئی نہ کوئی ہڈن ہوتی ہے. جیسے ایک بچہ ہے، اس کو پیرنٹس کہتے ہیں جی نمبر زیادہ آنے چاہیے، یا ایک بچہ ہے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، یا ایک بندہ ہے اس کو خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے. لیس لائک ٹریگر وہ ہوتے ہیں جو ہمارے لائف سٹائل سے جڑے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، ہم بند گھروں میں رہتے ہیں، کارپوریٹ لائف سٹائل ہے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا کم ہے، تو وہ بھی سیروٹونین لیول کو کم کرتا ہے. جیسے ویسٹ کے اندر ہر بندہ اینٹی ڈپریشن لے رہا ہوتا ہے موسٹلی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لائف سٹائل کی وجہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ مطلب ترقیاں ہو رہی ہیں، انسان ملک ترقی کر رہے ہیں، لیکن انسان جو انڈیویجول ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، وہ نیچے جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے. اور اسٹریس ایک دیکھیں ایک فزیکل فینومین ہے، برین کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز کم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم دوائیاں دیتے ہیں جس سے وہ نیورو ٹرانسمیٹر کا لیول ریگولر ہوتا ہے، کچھ بہتر لائن پہ جاتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس سے پہلے کہ کنکلوڈ کریں، سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے، اینڈ دس از ریئلی امپورٹنٹ اگین، سو ڈو شیئر اٹ ود یور لوڈ ونس. پریونشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، رائٹ؟ لائف سٹائل جو ہے ہمارا، جو آج کل کا لائف سٹائل ہے،
وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی برین ہیلتھ کے لیے؟ اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے، آپ انہیلدی کھا رہے ہو، ڈائٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے، سو وہ کتنا افیکٹ کرے گا آپ کے برین ہیلتھ پہ آگے چل کے؟ اچھا دیکھیں، برین ایسی چیز ہے جو ایکٹیویٹی مانگتا ہے. یہ ایکٹیویٹی دو طرح کی، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اور آپ کی برین کی ایکٹیویٹی. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو سب سے بیسک رول ادا کرتی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے وہ لوگ جو اوپن ایریاز میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کی لائف کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کا جو پورا برین کا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، ان کے نیورو ٹرانسمیٹر پراپر کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو برین کے پرابلم ریلیٹیولی جو وہ کم ہوتے ہیں. لیکن ہم جو جس طرح کے لائف سٹائل میں رہتے ہیں، اس لائف سٹائل کے اندر جو چیزیں ہمارے کرنے والی ہیں، دیکھیں ایک وہ چیزیں جو ناگزیر ہیں، جیسے کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کولیسٹرول زیادہ ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس کو بے شمار چیزیں ہیں جو اس طرح، تو اس کا کنٹرول سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس بیماری کو پراپر طریقے سے کنٹرول میں رکھنا ہے دوائیوں کے ساتھ. دوائی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لوگ ہمارے ابھی تک دوائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایلوپیتھی دوائی جو زہر ہے. ایلوپیتھی دوائی اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس دور میں. میں کہتا ہوں آپ گھوڑے سے جہاز پہ تو چڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ جو ہے عام طریقہ علاج سے نکل کے جو دنیا کا جدید ترین طریقہ علاج ادھر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ بھی تو وہی چیز ہے، تو اللہ ہی کی دین ہے. چاہے کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی انسان نے یہ چیز بنائی ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے. تو یہ دوائیاں جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو ادرک لہسن سے مت ٹھیک کریں، اس کی پراپر دوائیاں لیں. اس کے بعد کچھ عادات ہیں جو آپ خود چھوڑ سکتے ہیں، جیسے سموکنگ ہے، اس کو آپ چھوڑیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دماغ کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی اور پورے جسم کے لیے بھی. اس کے بعد سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ آپ بس ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، جہاں ایون چلیں آپ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ہی ہے تو وہ گھر سے نکلا کلینک کیا، کلینک سے گھر، گھر سے کلینک، بس وہی ایک لگی بندی لائف سٹائل. یہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے. تو جب تک وہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں گزارے گا، لوگوں سے ملے گا نہیں، سوشل انٹریکشن نہیں ہوگا، تو وہ ذہنی طور پر آہستہ آہستہ بیمار ہوگا. اکثر دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے آفس میں یا ڈاکٹر صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا اس کے بعد فوڈ ہیبٹس ہیں. دیکھیں فوڈ کا ایک بنیادی اصول ہے، وہ آپ نے اکثر لوگ حدیث کے اندر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ خوراک کا، ایک ہوا کا، ایک پانی کا. یہ اتنا زبردست اصول ہے جس پہ آج کی میڈیکل سائنس شور ڈال رہی ہے کہ یہ کام کرو. دنیا کی جو چیز مرضی کھا لیں، آپ جو ہے نا تیسرا حصہ صرف کھائیں، ایک حصہ پانی رکھیں، ایک حصہ خالی رکھیں. تو مطلب ڈائٹ جو ہے وہ بہت رول پلے کرتی ہے. ڈائٹ کا سب سے امپورٹنٹ جو پیمانہ ہے نا، اس کم کھانا ہے. کیا کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک چیز بیلنس طریقے سے کم کھائیں اور اس کو کنزیوم کریں. فرض کریں آپ بیٹھے رہتے ہیں، پھر آپ صبح کا ناشتہ بھی کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، پھر تو دوپہر کی مطلب اس میں آپ شام کی چائے بھی پی رہے ہیں، اس کے ساتھ سموسے بھی کھا رہے ہیں، رات کو پھر کھانا کھا رہے ہیں، سونے سے پہلے پھر کچھ کھا رہے ہیں، اور آپ کی جو کنزمپشن ہے، جتنی آپ نے انرجی لی ہے اس کا 10% بھی نہیں ہے. تو وہ جو کچھ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ کولیسٹرول میں، چربی میں کنورٹ ہوگا، وہ خون کی نالیوں میں، اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا، وہ خون کی نالیوں میں جمع ہوگا، وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنے گا، برین اٹیک کا باعث بنے گا، اور تباہی پھر جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو آئی نو کہ میرا دماغ کیسا کام کر رہا ہے؟ اگر لیٹس سے کہ اگر میں نے یہ جاننا ہے کہ مجھے خدا نخواستہ یا کسی کو بھی کوئی برین ریلیٹڈ کوئی چیز ڈسٹرب تو نہیں کری ابھی رائٹ ناؤ، سو ایسے کوئی ٹیسٹ ہیں جو کہ ہر کسی کو کروانا چاہیے؟ بیکاز وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ ابھی ینگ لوگوں میں بھی یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. سو ہاؤ ڈو آئی نو کہ یہ میرا برین کیسا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ فرض کریں اپنی بیس لائن پہ جا رہے ہیں، آپ کی لائف ایک چل رہی ہے ایک بیس لائن پہ، آپ اس کے اندر کچھ چینج دیکھتے ہیں کہ یار میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، میرا کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اب تو آپ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے ملیں گے کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے. دوسرا، برین کے لیے اسپیسیفک کوئی اس طرح کے ٹیسٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ خراب ہونے والا یا ہو جائے گا. رسک فیکٹر ہی ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یعنی آپ نے فرض کرو بالکل ہیلدی آدمی ہے، آفٹر 40 ایئرز ہر 6 مہینے بعد اس کے بنیادی ٹیسٹ ہونے چاہیے. کولیسٹرول کا ہے، شوگر کا ہے، الیکٹرولائٹس کا ہے، اس کے B12 کا ہے، فولک ایسڈ کا ہے، ایون PSA پراسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن کینسر کی بھی اس کو سکریننگ ہونی چاہیے. تو یہ جو بیسک ٹیسٹ ہیں، یہ سکریننگ ٹیسٹ اس کو ہم کہتے ہیں، ہر 6 مہینے بعد سال بھر یہ مسٹ ہونے چاہیے. وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، ایک آدھ دفعہ اپنی ہارٹ کی ایکو کارڈیوگرافی بھی کروانی چاہیے آفٹر 40، تاکہ آپ کو پتہ چلے. اچھا جو عمر بڑھتی جائے آپ ٹیسٹوں کی اس کو بڑھا دیں. کسی بندہ ہے وہ 60 ایئرس کا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ایکو بھی کرائے، بلڈ ٹیسٹ جیسے میں نے بتایا وہ بھی کرائے، اپنی گردن کی نالیوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرائے.
اگر وہ چاہے تو جس کو ڈاپلر اسٹڈی کہتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ایم آر آئی برین بھی بے شک 60 کے بعد ایک دفعہ کروا کے دیکھ لے کہ اس میں اندر کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ کوئی اس میں یہ وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اور آپ نے کرنی ہے. اچھا ایک اور جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیونکہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سو میں چاہوں گا اس پر بھی بات کریں کہ بہت زیادہ بڑا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے پیشنٹ کو، رائٹ. لیٹس سے اگر پیشنٹ ہے، اس کا کوئی اپنے پیشنٹ کو لے کر گیا کوئی اٹینڈنٹ، تو اس کو پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے کہ ان کو ایگزیکٹلی کیا پرابلم چل رہی ہے، یہ کیوریبل ہے، ریورسیبل ہے، میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جائے گا یا ہمیں آگے لے کر ان کو جانا پڑے گا. سو ڈاکٹرز کہیں نہ کہیں ڈو یو بائی دس آرگیومنٹ کہ یہ چیزیں بھی ڈاکٹرز کے اینڈ پہ لیک کرتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ڈاکٹری کے حوالے سے میں 2 باتیں کروں. دیکھیں، آپ ڈاکٹر بنتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر ہیں یا سرکاری افسر ہیں یا ٹیچر ہیں، آپ کو جو چیز بھی ملی ہے وہ امانت ہے. ایگزیکٹلی. ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے، کسی کو عہدہ ملا ہم خوش ہو جاتے ہیں، لو جی ہم تو بڑے اللہ نے، بھائی آپ پکڑے گئے. آپ ڈاکٹری ایک عہدہ ہے، سرکار کا بھی ایک عہدہ ہے، وہ پکڑے گئے. آپ نے مخلوق کی ذمہ داری لے لی ہے، آپ نے ایک شخص کا اللہ کو جواب دینا ہے. اس کا تعلق آپ کی عزت سے، آپ کے پیسے سے نہیں ہے. روزی تو آپ کوئی سمپل کام کر کے بھی کما سکتے ہیں نا. روزی تو آپ کوا بھی کھانا کھا لیتا ہے، جانور بھی کھا لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ڈاکٹر بنایا تو میرے پاس جو شخص چل کے آیا تو یہ مشورہ امانت ہے. اچھا، اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ہے MBBS ڈاکٹر ہے، جنرل پریکٹیشنر ہے، اس کے بعد جو بھی مریض آئے گا عمومی طور پر وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات جو بہت خطرناک بیماریاں مس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی سمجھدار ہوگا تو پکڑ کے ریفر بھی کر دے گا. لیکن اس کے اوپر کنسلٹنٹ کا لیول آتا ہے. اب کنسلٹنٹ کا لیول ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اب کنسلٹنٹ ہے، کوئی مریض آ جائے نا اس کے پاس، تو عمومی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لو جی مریض ہماری پراپرٹی ہے، مریض میری پراپرٹی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، وہ مشورہ لینے آیا، اللہ نے بھیجا، امانت ہے. تیسری بات، کنسلٹنٹ کا مطلب دوائی لکھنا نہیں ہے. کنسلٹنسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دوائی لکھنی ہے، دوائی تو اسٹور والے کو بھی پتہ ہے. کنسلٹنسی کا مطلب آپ کے پاس مریض آیا، آپ نے اس کو ڈائگنوسس بنانی ہے. فرض کرو میرے پاس مریض آتا ہے، اس کو ایسی علامات ہیں جو میں کہتا ہوں کہ اس علامات کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو میں اس کو ریفر کروں گا دل کے ڈاکٹر کو. میں نے فیس لے لی، اپنا ٹائم دے دیا، اس کو گائیڈ کر دیا. میں نے اس کو کنسلٹنسی کرنا کہ بھی آپ کا پرابلم نیورو سے نہیں ہے، یہ علامات آپ کے دل سے متعلق ہے، آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. میں پریسکرپشن پہ کچھ بھی نہیں لکھوں گا. دس از دا ٹریٹمنٹ. یہ جو میں نے ریفر کیا ہے یہ ٹریٹمنٹ. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ابھی تک نہیں ہے. میرے پاس مریض آیا تو میں نے کہا نا میں نے ہی اس کو دوائی دینی، بعد میں دیکھی جائے گی. اچھا، ایک تو یہ فیکٹر ہے، اس چیز کو ہم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. دوسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ نیورو کی بیماریوں کی ایسی علامات ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اس کو اکثر وہ جو اس کی طرف لے جاتے ہیں، سائکیٹری کی طرف، سائیکی کی طرف، کہ شاید کوئی انگزائٹی ہے یا اس طرح کی چیز ہے، تو اس وجہ سے بھی مس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ان کو یہ. اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، ایک بیماری ہے نا، کنسلٹنٹ کا کنسیپٹ پورا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ بیماری یہ ہے. جیسے پانی کی بوتل پڑی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ پانی کی بوتل ہے. کنسلٹنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بیماری میرے پاس آئی ہے، فرض کرو کسی کو مرگی کا مریض اس کے پاس چلا گیا، اس کو ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ مرگی کی یہ دوائی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مرگی ہوتی کیا ہے، اس کی کازز کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے، کس مرگی میں کون سی دوائی دینی ہے، کس ایج گروپ میں کون سی دوائی دینی ہے. وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے دوائی لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو جو فٹس تھے، اس کے یہ وجہ تھی، اس کو یہ ٹریٹمنٹ دینی تھی، وہ مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے، ایز اے کنسلٹنٹ یو ہیو ٹو ریفر دا پیشنٹ اف یو آر ناٹ کنسرنڈ. یعنی اگر آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے تو اس کو آپ بھیج دیں. یہ علاج ہے. لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو کنسلٹنٹ کسی کو غیر دوائی لکھ کے بھیج رہا ہے کسی کے پاس، تو اس نے آپ کو ٹریٹ کیا ہے. جیسے آپ چوراہے میں کھڑے ہیں، آپ کو ایک راستہ بندہ بتاتا ہے، صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ آپ کا ہمدرد ہے. ایک شخص غلط راستہ دکھاتا ہے، پورا شہر گھومتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ کنسلٹنسی اس کو کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیول پہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. لیکن نارملی یہ پریکٹس نہیں ہو رہی نا پاکستان میں. نہیں، آہستہ آہستہ چیزیں. اس میں دیکھیں ہمارا جو MBBS لیول پہ جو ہم پڑھاتے ہیں نا، وہ ہم ایک چیز ہوتی ہے کہ بس ہم نے کتابیں پڑھانی ہیں، ہم نے تھیوریاں پڑھانی ہیں، ہم نے بچوں کو میڈلز لینے کے چکر میں ڈالنا ہے. جو بیسک کنسیپٹ ہے نا، دیکھیں کنسیپٹ ہی اصل علم ہوتا ہے. جو اس لیے کہا گیا نا کہ انما العلم بالتعلم. علم جو ہے وہ زانو تلمس طے کرنے سے آتا ہے، شاگرد بننے سے آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. ہم بچوں کو کتابیں پڑھا رہے ہیں، ایگزیکٹلی. ٹیچر ان کو کنسیپٹ دے ہی نہیں رہا. دیکھو MBBS لیول پہ آپ نے MBBS کرنے کے بعد بھی آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ ایک شخص کے گھٹنے پہ درد ہے، گھٹنوں کو ٹریٹ کرنے والا ڈاکٹر کون ہوتا ہے.
ریوماٹولوجسٹ ہوتا ہے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اگر یہی پتہ نہ چلے, ایک بندے کو فالج ہو جائے اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو ٹریٹ نیورولوجسٹ نے کرنا ہے یا نیورو سرجن نے کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا پیسہ اور وقت برباد کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک چیز میں ابھی دیکھیں MBBS بچہ کرتا ہے, وہ دوائی لکھنا شروع کرتا ہے, ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹا دوائی لکھ رہا ہے یا بیٹی دوائی لکھ. میں کہتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, صرف دوائی لکھنے کے لیے اس کو ڈاکٹر بنایا تھا. دوائی تو آپ کا عطائی بھی لکھ سکتا ہے, اسٹور والا بھی دے سکتا ہے. دوائی کا نام پتہ ہونا ڈاکٹری نہیں ہے. اس بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علامات ہیں, یہ اس کو دل کا مسئلہ ہے, میں نے دل کے ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ میں ون پیس آف ایڈوائس فرام یو کہ کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے آپ کے لائف اسٹائل میں, آپ کے عام فہم جو زندگی ہے اس میں, ٹو کیور یور برین ہیلتھ مور افیکٹولی. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی الیبوریٹ کر دوں. ایک تو ہیڈ ایک, ہم اس کو یعنی وہ جو لائف سٹائل سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لائف کو ڈسٹرب کرتی ہیں. جیسے انسان کو یہ ہیڈ ایک آپ کو پتہ ہے بہت کامن بیماری, اس کے اندر جو ایسی علامت ہے اسے کبھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. مائیگرین ہے, لوگ کہتے ہیں ٹریٹیبل نہیں ہے, مائیگرین ٹریٹیبل ہے, اس کا علاج ہے. کسی کو ہیڈ ایک ہو جب بھی, کسی کو اچانک چکر آ جائے, یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مس ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر پراپر کے پاس نہیں جاتے. چکر کا مریض ہے میرے پاس 4 ڈاکٹروں کے بعد ہو کے آتا ہے, حالانکہ چکر ورٹیگو از اے نیورولوجیکل ڈس آرڈر. ہم نے اگر وہ ہو سکتا ہے چکر اس کو دماغ کے پچھلے حصے میں فالج کی وجہ سے ہو رہا اور تھوڑی دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے, اور سمپل وہ جو ہے بیلنس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ دو چیزیں مس نہیں کرنی, ہیڈ ایک ہو جائے اور چکر آ جائے, یا بیلنس اچانک خراب ہو جائے, یا کسی کو جیسے میں نے فالج کی علامات بتائیں. اس کے بعد جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل کو ہم نے کیسے اچھا رکھنا ہے. دیکھیں لائف سٹائل کا ایک 3-4 چیزیں, 3 اسپیکٹ اس کے بتائے میں نے. ایک ہوتی ہے کہ جو ڈیزیز, اسے ہم کہتے ہیں پریونٹیو میڈیسن, کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کچھ رسک فیکٹر موجود ہیں, پرائمری پریونشن ہم اس کو کہتے ہیں, کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تو ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اسموکنگ ہے وہ چھڑوانی ہے, سائیکو تھراپی کرنی ہے. اچھا اس کی ڈائٹ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. اس کی جو ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی جو بیماری ہے اس کا پراپر علاج کریں. دوسرے نمبر پر اپنا جس رہنے سہنے کا جو سٹائل ہے اس کو ہیلدی بنائیں. کھانا پینا جو ہے اس کو ایسا رکھیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے, بیلنس ڈائٹ. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل وہ دیکھیں جنک فوڈ اور اس طرح کے اوپر بھی بہت کنٹروورسی رہتی ہے کہ جی بچے جنک فوڈ کھاتے ہیں. یہ ایک جدید دور کا تقاضا ہے, اس کو یہ ان اوائڈیبل ہے کہ جو تیزی آتی جائے گی کام میں, لوگ بیزی ہوتے جائیں گے, جنک فوڈ کی طرف ہی جائیں گے. ہمیں جنک فوڈ والوں کو اس رول اینڈ ریگولیشن کے تحت لانا ہے کہ اس جنک فوڈ کے اندر ہیلدی ایلیمنٹس زیادہ ہونے چاہیے, ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے. دیکھیں جنک فوڈ آپ کو اوائڈ نہیں کر سکتے. ایک ترقی یافتہ ملک ہے, کہ امریکہ ہے, نیو یارک ہے, ہر بندہ بزی ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, اس کا گھر بھی نہیں ہے, وہاں فیملی سسٹم بھی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے, چلتے پھرتے کھائیں گے, اور ایسی چیز کھائیں گے فٹافٹ کھائیں اور جان چھڑائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب اس چیز کو تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خرابی آنی. تو ایک کرنے کا کام یہ ہے جو گورنمنٹ لیول پہ کہ ان جنک فوڈ والوں کو قانون کا پابند بنائے کہ اس کو ہیلدی فوڈ میں کیسے کنورٹ کریں پاسبل جو ہو سکے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ فیملیز کو, پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو شروع سے ہی باہر کے کھانوں کی عادت نہ ڈالیں. کھانے دیں لیکن ان کو بیلنس میں رکھیں, بیٹا یہ بھی کھانا ہے یہ بھی کھانا ہے. تو بیلنس از دا کی بیسکلی. اچھا پھر ماں باپ کی اپنی ہیبٹس, ماں خود جنک فوڈ کھاتی ہے, ابا جی خود کھاتے, بچوں کو کیسے منع کریں گے. پیرنٹس بھی تو اب ایڈوانس ہو رہے ہیں نا, ظاہر ہے ایک ایسی جنریشن آ گئی ہے جو خود جنک فوڈ پلی ہے, جب پل رہی ہے تو بچوں کو کیسے منع کریں گے. تو اس میں وہی ہے کہ ان کو, اچھا اس میں ایجوکیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ ہر فورم پہ, جیسے آپ کا فورم پہ, اس پہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ جو ٹیلی ویژنس ہیں جتنے بھی ہمارے جو ہے ان کو پے کرے کہ آپ نے کچھ ٹائم جو ہے پبلک اویئرنیس کے لیے خرچ کرنا ہے, یا قانون کا پابند بنائے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اشتہار لگانے یا بزنس پروموٹ کرنا ہے, آپ نے جو عوام جہاں سے پیسہ کما رہے ہیں ان کو کچھ پے بیک بھی کرنا ہے. صرف سنسنی اور نیگیٹو چیزیں نہیں پھیلانی لوگوں کی. جیسے لوگوں میں کچھ ٹائم ہونا چاہیے کہ جی آپ نے لوگوں کو بتائیں کہ سڑک پہ کیسے چلنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, صفائی کیا ہوتی ہے. آپ صرف قانون بنا رہے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے, آپ ان کی اویئرنیس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ تو بھاگا بھاگ اتنی ہو گئی ہے نا, یہ چیزیں پہلے پی ٹی وی پہ چلتی تھیں. نہیں ابھی یہ جو ہمارا تجارتی جو میڈیا ہے جو بزنس ریلیٹڈ ہے, اس کو بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے. دیکھیں نا آپ 24 گھنٹے میں ہر 10 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے 5 منٹ تو اپنی قوم کو دینا چاہیے. نہیں بالکل, یہ براڈ کاسٹ میڈیا پر یہ چیزیں چلتی بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. اور آئی تھنک اچھا پھر ایک اور بزنس مینس کو کر دیں پروموٹ.
ان کو موٹیویٹ کرے، چلے وہ آپ کو پے کر دے اس چیز کے لیے. جہاں اتنی بڑی بڑی کمپنی اپنے اشتہار چلاتی ہے، 1 منٹ کا اشتہار عوام کے نفع کا بھی کر دے. بالکل یہ یہ چیزیں کر ہونی سکتے چاہیے، ہیں اور بالکل یہ ہونی ہونی چاہیے. چاہیے. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. وی ٹرائیڈ اور لیول بیسٹ کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں بہت کم اویئرنیس تھی، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے ون فولڈ کر سکیں جو کہ نارملی ڈسکس نہیں کی جاتی. نارملی جیسے ہم گفتگو میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہارٹ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس بہت زیادہ ہے، لیکن برین کے بارے میں اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے. سو ڈاکٹر صاحب نے بہت عام فہم الفاظ میں بہت ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھائی ہیں. سو اگر کسی ایک پیشنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا تو آئی تھنک کہ ہماری اس ڈسکشن کا، ڈاکٹر صاحب کے آنے کا، اس ساری ڈسکشن کا جو ہے وہ فائدہ ضرور ہوگا. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی بار دوبارہ ایک ہیلتھ ایشو کے ساتھ آئیں گے اور اس کو بھی انفولڈ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.